السلام علیکم ویورز۔ ناول شہرزاد بائی سائمہ اکرم چودھری کی یہ 22ویں قسط ہے۔ میر خاقان میر حاکم علی کے ساتھ نور محل پہنچ چکے تھے۔ سارا دن ان کا مصروفیت میں گزرا اور شام سے شروع ہونے والی موسم سرما کی تیز بارش کے باعث وہ جلدی لوٹ آئے۔ نور محل بالکل ویرانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہاں وہاں جو فاریہ بھابی کی حکمرانی تھی، لیکن اس کے در و دیوار اس وقت اداسی میں لپٹے ہوئے تھے۔ برفیلی ہواؤں کے جھکڑ، درختوں سے گزرتی شائیں شائیں کی آوازیں اور ماضی کے باز گذشت نے میر خاقان کی راتوں کی نیند اڑا دی۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں اکیلے تھے اور صبح سے ان کا دماغ ایئرپورٹ پر ٹینا بیگم کے ساتھ دکھائی دینے والی شہرزاد کے نقوش میں الجھا ہوا تھا۔ وہی مغرور، تیکھی ناک اور شان بے نیازی جو میر خاقان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ وہی پر اعتماد انداز میں یوں چلنا جیسے ساری دنیا اس کے قدموں کے نیچے ہو۔ انہیں لگا جیسے وہ اپنا جیتا جاگتا وجود شہرزاد کے سانچے میں ڈھلا ہوا دیکھ آئے ہوں۔ شہرزاد نے محض ایک نگاہ اٹھا کے ان کی طرف دیکھا تھا۔ اس میں محض اجنبیت اور رکھائی تھی۔ شاید وہ ان دونوں کو کسی اور حوالے سے جانتی تھی اور وہ حوالہ یقیناً مثبت نہیں تھا، اس لیے ان کے ماتھے پیش ناگواری کی شکن ابھری تھی۔ انہوں نے شل ہوتے ہوئے دماغ کو سنبھالتے ہوئے کمرے کی کھڑکیوں کے پردے پیچھے ہٹائے۔ سامنے ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ زرد پتے اس فضاؤں میں ایسے ہی بکھر رہے تھے جیسے اس وقت ماضی کسی فلم کی طرح ان کے دماغ کی اسکرین پر چل رہا تھا، جہاں انہوں نے محض خسارے کے سودے ہی کیے تھے جن کا حساب کتاب ان کے مستقبل کو بدصورت بنا رہا تھا۔ وہ کیوں بھول گئے تھے کہ وہ تانیہ فاروق سہگل کی اولاد تھی، جو زندگی میں پہلی بار خاقان کے سامنے سرنگوں ہوئی تھی، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس ہار کا بدلہ نہ لیتی۔ ان کا دماغ اپنے ہی جوڑ توڑ میں مصروف تھا۔ انہیں لگا جیسے یہ سب تانیہ عرف ٹینا بیگم کی سازش ہو اور وہ جان بوجھ کر اپنی بیٹی کو ان کے مقابل لائی ہوں۔ خاقان علی نے خود کو کول ڈاؤن رکھنے کا حتی الامکان کوشش کی، لیکن بے سود رہی۔ انہوں نے کچھ سوچ کر اپنے ایک قریبی دوست کو فون کر کے شہرزاد کا نمبر منگوایا، جو اگلے 5 منٹ میں ان کے ان باکس میں موجود تھا۔ انہوں نے ایک نگاہ اس نمبر کو دیکھا، وہ انہیں حفظ ہو گیا، لیکن ان کی انگلیاں یہ نمبر ڈائل کرنے سے انکاری تھیں۔ انہوں نے پورے 20 منٹ سوچا کہ وہ اسے کال کریں، لیکن کال کرنے کے بعد کیا بات کریں، یہ بات ان کے دماغ بتانے سے قاصر تھا۔ تنگ آ کر انہوں نے فون ہی بیڈ پہ اچھال دیا۔ ایسی بیچارگی اور ایسی بے بسی انہوں نے زندگی میں پہلے کب محسوس کی تھی۔ دوسری طرف اسد چیمہ نے حراست کے صرف 1 ہفتے بعد میر وحاج کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا، اور اس کے قتل کے پیچھے چھپی وجہ نے سندل کے کردار پہ لگے کافی داغ دھو ڈالے۔ وہ اس کی طرف اٹھنے والی مشکوک انگلیاں اب جھک چکی تھیں۔ اس بار قدرت نے شہرزاد کا بھرپور ساتھ دیا اور وہ اگلی 2 پیشیوں میں سندل کیس پر بہت آسانی سے جیت گئی، لیکن میر وحاج کی موت نے ساری خوشیوں کو ملیا میٹ کر دیا تھا، کیونکہ سارے قصے کا اہم کردار خود اپنی منطقی انجام کو پہنچ چکا تھا، اور شہرزاد کو اس بات کا ساری زندگی افسوس رہنا تھا کہ وہ سندل کے قاتل کو اپنی آنکھوں سے پھانسی کے پھندے پہ چڑھتا ہوا نہیں دیکھ پائی۔ رات سے ہونے والی بارش تھم چکی تھی، فضاؤں میں اچھی خاصی خنکی کا راج تھا اور پانی کے قطرے وقتاً فوقتاً درختوں کے پتوں سے ٹپک رہے تھے۔ مناہل پچھلے کئی دنوں سے یونیورسٹی جا رہی تھی، لیکن اس کا ابھی تک برہان سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے قتل کے بعد 10 دن کی چھٹی پر تھے۔ مناہل تو پہلے ہی اس شخص کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، اور رہی صحیح کسر در شہوار والے واقعے نے پوری کر دی تھی۔ اسے اب اس پورے خاندان سے ہی اچھی خاصی چڑ ہو گئی تھی، اگرچہ مسز قریشی کی تمام تر ہمدردیاں عبدالرشید شہوار کے ساتھ تھیں، اور یہی بات مناہل کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ اس لیے وہ اپنا بیگ اٹھا کے تیسرے ہی دن ناراضی سے یونیورسٹی کے ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ آخر ہوا کیا ہے منو؟ ایک دم منہ اٹھا کر چل پڑی ہاسٹل۔ ہادی نے اس کا بیگ گاڑی میں ڈگی میں رکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میرا دل نہیں لگ رہا اس بار گھر میں۔ وہ افسردگی سے فرنٹ سیٹ پہ براجمان ہو گئی۔ درشہوار کا آنا بہت برا لگا ہے نا تمہیں؟ ہادی اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ یہ وجہ نہ جان پاتا؟ نہیں، مناہل نے خود کو سیل فون میں مصروف ظاہر کیا۔ لرزتی پلکیں اس کے جذباتی مدوجزر کا پتہ دے رہی تھیں۔ جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ سچ سچ بتا کیوں نہیں دیتی؟ ہادی نے اس کے ہاتھ سے سیل فون چھینا۔ اس نے جو کیا اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا، اور جو میں کر رہی ہوں وہ اپنے اس خاندان سے نفرت کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ درشہوار اتنی بری نہیں ہے مناہل، ہادی نہ جانے کیوں اس کی طرف طاری کر گیا۔ ہو گئی محبت تمہیں بھی اس سے؟ مناہل نے استہزائیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس خاندان کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا ہنر آتا ہے۔ اس کا بھائی بھی ایسا ہی تھا، اچھی خاصی میری پرسکون زندگی کو برباد کر گیا۔ زندگی میں ہر شخص کے ساتھ ہمارا تعلق محبت کا نہیں ہوتا مناہل، کیا یہ بات بھی سمجھانی پڑے گی تمہیں؟ ہادی نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے لمبی سانس بھری اور اس نے افسردہ چہرے کو تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے کچھ بھی مت سمجھاؤ، میرا دماغ اس وقت کوئی بھی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ تندی سے بولی۔ اچھا، اس ویکینڈ پر مری آؤ گی؟ سنو فالنگ دیکھنے چلیں گے، دونوں بہن بھائی مل کر خوب انجوائے کریں گے۔
ہادی کو اندازہ تھا کہ وہ ابھی تک خود کو اسپیس سے نہیں نکال پائی، اس لیے وہ اسے ریلیکس کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ہادی کی بات پر مناہل نے گلے میں اٹکی ہوئی آنسو کو وہ مشکل اندر کی طرف دھکیلا اور وہ مشکل بولی، نیکسٹ ویک ماما آ رہی ہیں پاکستان۔ کیا واقعی پھپھو آ رہی ہیں؟ یہ تو بہت زبردست بات بتائی ہے تم نے۔ ہادی ایک دم خوش ہوا، اسے اپنی اکلوتی پھپھو سے بے تحاشا محبت تھی۔ مناہل کو ہاسٹل آ کر بھی خود کو اسٹڈیز کی طرف مائل کرنے میں کافی دن لگے۔ محبت میں بہت سی باتیں، چیزیں اور جگہیں آپ کی رازدان ہو جاتی ہیں۔ کیفیٹیریا کی وہ مخصوص میز جو ان دونوں کے لیے اسپیشل ریزرو تھی، مناہل نے اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کے احاطے میں لگا شیشم کا وہ درخت جس پر ایم اور بی انگریزی کے حروف انہوں نے بڑی مشکل سے اسٹوڈنٹ سے نظر بچا کر لکھے تھے، وہ اس چکر میں مناہل کے ہاتھ پر ایک نکیلے تنے کا کانٹا بھی چپ گیا تھا اور برہان نے خون کو روکنے کے لیے اس پر اپنا رومال باندھا تھا۔ وہ رومال آج بھی کہیں اس کے سامان میں محفوظ تھا۔ وہ سینٹرل لائبریری کی بے شمار کتابیں جو اس نے برہان کے نام پر ایشو کروائی تھیں، وہ ساری کی ساری واپس لوٹا دی تھیں۔ وہ اس کے حوالے سے کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن بہت سالوں کی بعد کی جمع شدہ چیزیں اور یادوں کو چند دن میں ذہن سے اور زندگی سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ کیمپس کی تنگ پگڈنڈی جس پہ چلتے ہوئے شرارت سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر ایک دم دوڑ لگا دیتے۔ وہ شرط لگا کر پہاڑوں پر کی جانے والی کٹن ہائیکنگ اور بحث کے دوران ہونے والی بے معنی جھڑپ پر چھوڑے جانے والے ادھورے کافی کے کپ، نوٹس بورڈ پر لگائے جانے والی معنی خیز اشعار، وہ بارش میں ایک ہی چھتری کے نیچے بھیگنے سے بچنے کے بہانے ایک دوسرے کے بہت قریب ہو جانا، اور وہ بھیگتے پیڑوں کے نیچے کیے گئے ان کہے اقرار، اور وہ ڈوبتے سورج کی طرف دیکھ کر اپنی محبت کو کبھی زوال نہ آنے کی دعائیں، سب قسمت کے اقوار پر وارے گئے۔ وہ اب صرف ماضی کے اوراق پر زندہ تھے، اور کیمپس کی پیڑ اسی بے شمار محبتوں کی آمین تھے جو دیکھتے ہی دیکھتے پروان چڑھتی اور پھر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی۔ لیکن مناہل نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا۔ برہان کو عادت تھی وہ کام کے دوران لکھتے لکھتے اپنے موبائل پوائنٹ کو اچانک شرارت سے اس کے ہاتھ پر مارتے، اور وہ ڈر جاتی تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑتے۔ فضاؤں میں آج بھی اس کہکے کا گلابی رنگ سیاہ ماتمی رنگ اوڑھ چکا تھا۔ اس کی نوٹ بکس پر لکھے ہوئے ان کے کئی معنی خیز جملے مناہل کے اگلے کئی گھنٹوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتے۔ اس نے اس کا بہترین حل یہ نکالا کہ وہ ساری بکس نئی خرید کر لے آئی، اور پرانی اٹھا کر اس نے الماری کے سب سے اوپر خانے میں دوبارہ کبھی نہ کھولنے کے لیے پھینک دی۔ اسائنمنٹس پر لکھی ہوئی برہان کے جملوں کو جب اس نے بے دردی سے کاٹا تو ایک لمحے کو اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کا دل بھیاری سے کاٹ کر پھینک دیا ہو، لیکن یہ ایک ایسی تلخ حقیقت تھی جس کو قبول کیے بغیر وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ اس دن وہ اپنی پہلی کلاس لے کر کوریڈور میں نکلی تو وہیں اس کے پاؤں تھم گئے۔ سامنے برہان سیاہ رنگ کے ٹو پیس میں افسردہ انداز کے ساتھ اپنے کچھ کلیگز کے ساتھ کھڑے تھے۔ مناہل ان سے اتنے فاصلے پر بھی اندازہ لگا چکی تھی کہ وہاں ان کے بھائی کی موت پر اظہار افسوس کیا جا رہا ہے۔ وہ ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ان کے ایک کلیگ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بلایا تو مناہل کو مجبوراً وہاں جانا پڑا۔ السلام علیکم، اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں، کیونکہ ان سبھی کولیگ ان کے درمیان چلنے والی اس گہرے تعلق سے کچھ نہ کچھ ضرور آگاہ تھے۔ افسوس ہوا آپ کے بھائی کی ڈیتھ کا، اس نے دل پر جبر کر کے ان کو مخاطب کیا۔ برہان نے نظر اٹھا کر گلا آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور خاموش رہے۔ مناہل 2 منٹ وہاں چپ کھڑی رہی اور پھر تیز تیز قدم چلتے ہوئے اپنے آفس میں چلی آئی۔ اسے اپنے پیچھے بہت سی حیرانی میں ڈوبی ہوئی نگاہوں کا احساس ہوا، لیکن وہ اس سے زیادہ اس شخص کے سامنے نہیں کھڑی رہ سکتی تھی جسے اس نے کبھی ٹوٹ کر چاہا تھا، جس کے ہونے سے اسے زندگی خوبصورت لگتی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ اگلے 15 منٹ میں وہ اس کے آفس میں موجود ہوں گے۔ وہ جو اسٹوڈنٹس کے اسائنمنٹ نکال کے چیک کرنے لگی تھی انہیں دیکھ کر ہلکی سی خوف کا شکار ہوئی۔ میں مانتا ہوں مناہل قریشی، میں دنیا کا انتہائی گھٹیا ترین انسان ہوں۔ میں نے محض اس غلط فہمی میں اپنے جذبوں کی پذیرائی کی کہ اپنے خاندان والوں کو تمہارے لیے منا لوں گا، اور میرا خدا گواہ ہے میں نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اپنے خاندان کی فرسودہ روایات کی بھینٹ چڑھ گیا۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں انتہائی بزدل انسان ہوں جو اپنی ماں کی پھیلائی ہوئی جھولی اور آنسوؤں پر اپنی محبت کو قربان کر گیا۔ میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جتنا جینا تھا وہ جی لیا، اب یہ محض تمہارے سامنے ایک جسم ہے۔ میں دھڑکتا ہوا مردہ دل، خواہش امید سے خالی ہو چکا ہوں، اور انابیہ کے ہاتھ میں صرف ایک ادھورا شخص آیا ہے، لیکن میں مر کر بھی اس بات کا یقین نہیں کر سکتا کہ وہ واحد لڑکی جس کو میں نے ٹوٹ کر چاہا، جس سے زندگی میں محض ایک جھوٹ بولا، اور وہ جھوٹ جس پر شاید اس سے کبھی زندگی بھر نظر ملا کر بات بھی نہ کر سکوں، وہ لڑکی میری بہن کو میرے خاندان کی عزت سے کھیلنے کے لیے استعمال کرے گی۔ جذباتی لہجے میں بولتے ہوئے ان کی زبان ایک دفعہ بھی نہیں لڑکھڑائی، لیکن مناہل کو ان کی ذہنی حالت ابتری سی لگی۔ کیا ترشیوار نے ایسا کہا ہے کہ میں نے اسے ورگلایا ہے، سارے معاملے میں اس کی سپورٹ کی ہے؟ اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ کر ان کے سامنے پر اعتماد انداز میں کھڑی ہوئی۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ برہان ٹھٹک گئے۔
تم نے اس پر احسان کیا، اسے اپنے ماموں ممانی کے گھر میں پناہ دی، وہ اب اتنی فراموشی تو نہیں کر سکتی۔ وہ تلخی سے گویا ہوئے۔ دیکھو برہان محتشم، ویسے تو ہمارے درمیان ایسا کچھ رہا نہیں جس کو بچانے کے لیے میں اپنی ذات کی صفائی پیش کروں، لیکن تم اگر میرے حوالے سے کوئی گھٹیا بات سوچ چکے ہو تو مجھ پر بھی لازم ہے کہ تمہیں اصل حقیقت بتاؤں۔ مناہل نے غصے سے اپنی بات میں مزید اضافہ کیا۔ ملاؤ ہادی کا نمبر اور پوچھو میں نے ان کا گھر اس بار کیوں چھوڑا، میں محض 2 دن بعد ہی ہاسٹل کیوں شفٹ ہوئی، صرف اور صرف در شہوار کی وجہ سے۔ برہان اس کی بات پر چونکے جو ذہن میں ڈوبے ہوئے لہجے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ کیونکہ در شہوار اس شخص کی بہن تھی جس نے مجھے دنیا جہاں کی اذیت دی، جس نے مجھے آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کر زمین پہ لا پٹکا، جس نے دن کی روشنی میں اسی آفس میں بیٹھ کر میرے ساتھ رہنے کے جھوٹے خواب بنے تھے۔ مناہل کی باتوں پر برہان کا چہرہ سرخ ہوا لیکن وہ چپ رہے۔ مجھے تم سے انتقام لینا ہوتا تو تمہاری شادی والے دن ہال میں پہنچ کر تمہاری محبت کی یادگاروں کی تمہارے خاندان کے سامنے نمائش لگا دیتی، ایک ہنگامہ برپا کر دیتی، اور پھر دیکھتی تم کیسے نابیہ خاقان کو بیاہ کر لاتے ہو۔ مناہل کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، آپ کی بہن سے اور آپ کے خاندان سے وابستہ ہر شخص سے۔ وہ میری موجودگی میں وہاں آتی تو میں اسے 1 منٹ بھی رکنے نہیں دیتی، لیکن وہ بولتے بولتے سانس لینے کو رکی اور برہان کو ایسے لگا جیسے کسی نے ان کے کانوں میں سیسا پگھلا دیا ہو۔ لیکن مجھے اس بات کی یقیناً خوشی ہے، در شہوار آپ کی بہن ضرور سہی، لیکن آپ کی طرح بزدل نہیں۔ اپنی یک طرفہ محبت کی کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اس نے جیسے بھی الٹے سیدھے ہاتھ مارے، لیکن مارے تو صحیح۔ دعائیں دیجیے میرے بھائی کو، اس نے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جیسا کہ آپ کے خاندان کے لوگوں کو اٹھانے کی عادت ہے۔ وہ بھگو بھگو کے اسے مار رہی تھی۔ برہان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے وہ اس میں سما جائے۔ وہ اس کی میز کی سامنے کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ مناہل نے چونک کے ان کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ زرد اور پسینے سے لبریز تھا، ان کی سانسیں بے ربط ہو رہی تھیں اور وہ کھینچ کر لمبے لمبے سانس لے رہے تھے جیسے یہ انتہائی مشقت والا کام ہو۔ اتنے بڑے انکشاف کے بعد وہ اپنے حواسوں میں رہ بھی کیسے سکتے تھے؟ مناہل کو لمحہ بھر کے لیے ہی صحیح ان پر ترس آیا۔ اس نے انسانی ہمدردی کے تحت اپنی میز پہ رکھے جگ سے پانی انڈیل کر گلاس میں ان کی جانب بڑھایا جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا گلاس بھرا اور جب تیسرے کے بعد چوتھے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مناہل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے جگ ان کے سامنے سے اٹھا لیا جس میں اب شاید آدھا گلاس ہی پانی بچا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ صدیوں سے پیاسے ہوں۔ عزلت بھرے انداز میں پانی پینے کی کوشش میں کچھ پانی ان کی شرٹ پر بھی گر چکا تھا۔ مناہل کو اپنے حواسوں میں نہیں لگے۔ اس نے نظریں چرا کر ایک ٹیشو ان کی طرف بڑھایا تو برہان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مناہل کو کرنٹ لگا، ان کا جسم حرارت سے جھلس رہا تھا، وہ چاہ کر بھی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑا سکی۔ میں جانتا ہوں اس ہاتھ کو چھونے کے سارے اختیارات کھو چکا ہوں، لیکن مناہل میں تھک گیا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے جب کوئی مرد ایسا کہتا ہے تو وہ حقیقتاً تھک چکا ہوتا ہے، اور وہ یہ بات بھی بھول جاتا ہے کہ یہ اس کی مردانگی کی توہین ہے۔ لیکن میں کیا کروں، میں جینے کی ساری خواہشیں وہاج بھائی کے ساتھ قبر میں دفن کر آیا ہوں۔ وہ اس کی کرسی کے قریب گھٹنوں کو جھکا کے بیٹھ گئے اور دونوں نے پہلی دفعہ ایک دوسرے کو اتنا قریب سے دیکھا تھا۔ مناہل کو کچھ لمحے کو بھول گیا کہ اس شخص سے اس نے پچھلے کچھ دنوں سے کتنی بے تحاشا نفرت کی ہے۔ اسے یہ بھی بھول گیا کہ اس شخص نے اس کا عمر بھر کا مان اور اعتبار تار تار کیا ہے۔ وہ 6 فٹ سے اونچا شخص اس کے سامنے بیٹھا ہوا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مناہل کی آنکھوں نے بھی بغاوت کی اور گرم پانیوں کو تو جیسے باہر نکلنے کا راستہ مل گیا، اور وہ دونوں ہاتھوں سے ان کا بازو پکڑ کر رو پڑی۔ برہان کو لگا جیسے وہ اب ساری زندگی اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ وہ اپنی خاندانی روایات اور والدین کی جذباتی بلیک میلنگ کے ہاتھوں مجبور ہو کر جو رنج اس کی جھولی میں ڈال چکے تھے وہ ساری زندگی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ آئی ایم سو سوری یار، مجھے معاف کر دو۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے آگے جوڑ کر بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ مناہل نے خوفزدہ انداز میں اپنے آفس کے دروازے کی طرف دیکھا جو اس وقت بند تھا، لیکن کسی بھی وقت کوئی آ سکتا تھا۔ اس نے ہمت کر کے انہیں اٹھایا اور اپنے سامنے کرسی پہ بٹھا دیا۔ خدا کی قسم میرا دل اب بھی تمہاری طرف لپکتا ہے، لیکن میں تمہارے بعد انابیہ کو گنہگار نہیں ہونا چاہتا۔ آپ اگر ایسا کرنا بھی چاہیں تو میں اتنی گھٹیا پن کا مظاہرہ نہیں کر سکتی برہان۔ میں کسی لڑکی کو وہ اذیت نہیں دے سکتی جو میں نے جھیلی۔ اگر آپ کو ابھی بھی مجھ سے محبت ہے تو پلیز انابیہ کو خوش رکھیں۔ میں اسے خوش دیکھ کر مطمئن رہوں گی، کم از کم کوئی ایک تو ہے جو آپ کو پا کر خوش ہے۔ وہ چاہتی ہوئی بھی مزید اپنا لہجہ سخت نہیں رکھ پائی۔ برہان ٹیشو سے اپنی نم آلود آنکھیں صاف کر رہے تھے۔ ویسے بھی ماما کچھ دن میں میرا کوئی رشتہ فائنل کرنے پاکستان آ رہی ہیں، اور میں آپ کو اور انابیہ کو بلاؤں گی اپنی شادی میں۔ وہ دور خلاؤں میں دیکھتی ہوئی افسردگی سے بولی، میں نہیں آ پاؤں گا مناہل، میرا ظرف تم جیسا بڑا نہیں ہے۔ انہوں نے اذیت کی شدت کو کم کرنے کے لیے آنکھیں موند لیں۔ پلکوں پہ اٹکا ہوا ایک آنسو ان کی گال پر گرا اور زمین میں جذب ہو گیا۔ مناہل چاہ کر بھی انہیں مزید کچھ نہیں کہہ سکی۔
ساتوں آسمان بھی شہرزاد کے سر پر گر جاتے تو شاید اسے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تکلیف اسے میر ارسل کی تصویر کے پیچھے لکھے ہوئے بایو ڈیٹا کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ وہ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے محض اس شجرہ نسب کو دیکھے جا رہی تھی جو میر حاکم کے خاندان سے شروع ہو کر اسی پہ ختم ہو رہا تھا۔ تقدیر اسے پھر ایک عجیب دوراہے پر لے آئی تھی۔ پروفیشنل کیریئر کے آغاز میں ہی اس نے پہلا کیس جس خاندان کے خلاف لڑا تھا، اس کی زندگی کے زیادہ تر معاملات اسی فیملی کے ارد گرد گھومے چلے جا رہے تھے۔ ٹیک اٹ ایزی اینڈ بی ریلیکس۔ حمزہ نے میز پر رکھے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ کیوں اتنی ٹینس ہو رہی ہو شہرزاد؟ حمزہ یہ شجرہ نسب نہیں، سمجھو ہماری آزمائش ہے، اور مام تم مر کر بھی نہیں مانے گی اس خاندان کے لیے۔ اس نے پریشانی سے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور یوں ہی اپنے سامنے بیٹھے میجر حمزہ کو دیکھنے لگی جو آج وعدے کے مطابق ارسل کی ساری معلومات ساتھ لے کر اس کے سامنے موجود تھا۔ میں تمہاری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں شہرزاد، لیکن وہ اپنی بات کرتے ہوئے رکا۔ لیکن کیا؟ وہ بےتاب ہوئی۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، وہاج کو چھوڑ کر اس فیملی کے سب لڑکوں کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے۔ ان کی نئی جنریشن اور پرانی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اسپیشلی یہ لڑکا ارسل ویل ایجوکیٹڈ، سینسیبل اور فائنینشلی خاصا اسٹرانگ ہے۔ یہ جہاں چاہے رمیسا کو الگ گھر بھی لے کر رکھ سکتا ہے۔ حمزہ کی باتوں پہ شہرزاد نے ہلکی سی ناک چڑھائی۔ وہ بھانپ گیا تھا کہ اس کی باتیں شہرزاد کو ناگوار گزر رہی ہیں۔ ویسے بھی اس کا ننھیال ہے، اس کے والد کا خاندان خاصا ایجوکیٹڈ ہے اور زیادہ تر براڈ میں سیٹلڈ ہیں۔ اس کی پہچان اور شناخت اپنے فادر کی طرف سے ہوگی نا؟ اسے مطمئن کرنے کی ہر کوشش کر رہا تھا۔ کہیں رمیسا نے تمہیں کوئی رشوت وغیرہ تو نہیں دی؟ اس کے فیور پر وہ مشکوک ہوئی تو حمزہ کہہ کر لگا کر ہنسا۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کر سکتا، تو ارسل کے ساتھ ایشو کیا ہے آخر؟ یہ لڑکا سونے کا بھی بن کر آ جائے تو موم نہیں مانے گی، اور سب سے بڑی بات، میر فیملی کے حوالے سے میں کوئی بھی پازیٹیو رائے نہیں رکھتی۔ اپنی کرپشن اور آئے دن کے قصوں کی وجہ سے مجھے یہ خاندان سخت ناپسند ہے، اس لیے مرسل کو کسی بھی قیمت پر رمیسا کے لیے قابل قبول نہیں سمجھتی۔ شہرزاد نے اس بار کھل کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اتفاق سے یہ رائے ارسل نے اس کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے پورے ہوش و حواس کے ساتھ سنی۔ اس کے باوجود وہ مسکرا دیا۔ ارسل کو اپنے آفس میں اندر آتے ہوئے دیکھ کر شہرزاد کے ساتھ ساتھ حمزہ بھی چونکا، چونکہ اس کی تصویر ابھی تازہ تازہ ہی دیکھی تھی، اس لیے دونوں فوراً ہی اسے پہچان گئے۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے دونوں کو مشترکہ سلام کیا۔ آئی ایم سوری، آپ کے آفس میں بغیر اجازت آ گیا۔ ایکچولی باہر کوئی پیون مجھے نظر نہیں آیا۔ وہ سلجھے ہوئے انداز میں اپنی صفائی دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہرزاد اس سے اس کی آمد کا سبب پوچھتی، ارسل کی نگاہ شہرزاد کی میز پر رکھی اپنی تصویر پر پڑی اور اس نے بے تکلفی سے اٹھا بھی لی۔ اس کی یہ حرکت بھی شہرزاد کو ناگوار گزری۔ بے شک تصویر اسی کی تھی، لیکن کسی کی ٹیبل سے بغیر اجازت کوئی چیز اٹھانا بھی مناسب طرز عمل نہیں تھا، اس لیے شہرزاد کے اعصاب تھوڑا تن گئے۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یقیناً رمیسا کے کہنے پر اسے ملنے آیا ہوگا، اور بات کی نوعیت بھی وہ کسی حد تک جانتی تھی۔ یہ تو بہت بیکار تصویر ہے، اس سے اچھی ہے میرے پاس، آپ کو چاہیے تو میں بھجوا دوں گا۔ اس کے دوستانہ انداز پر حمزہ نے اپنے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ کا گلا بڑی مشکل سے کاٹا اور گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی فرمائیے، کیسے آنا ہوا؟ شہرزاد رکھائی سے بولی۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سارم خان میرے بیسٹ فرینڈ تھا، جس نے میرے کہنے پر رمیسا کے حق میں گواہی دی، اور اس کے نتیجے میں اس کا مرڈر کر دیا گیا تھا۔ وہ اتنے بے ساختہ لہجے میں بولا کہ شہرزاد کے منہ سے چند لمحوں کے لیے کچھ بھی نہ نکل پایا۔ یقیناً پھر آپ انہی چند لوگوں میں بھی شامل ہوں گے جنہوں نے رمیسا کو کڈنیپ کیا ہوگا؟ حمزہ کی بات پر ارسل ہلکا سا گڑبڑایا۔ ہاں، روہیل محمود میرا اور سارم کا مشترکہ فرینڈ تھا، لیکن اغوا کے اس فیصلے میں میری رضامندی شامل نہیں تھی۔ لیکن رمیسا کو وہاں سے نکالنے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ سراسر میرا اپنا تھا، اور اس کے بارے میں سوائے میرے ایک دوست کے اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ تشریف رکھیں، میرے خیال میں شہرزاد تمہیں سے بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی پرائیویسی چاہیے تو میں باہر جا سکتا ہوں۔ حمزہ کی بات پر شہرزاد نے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ کو یہاں سے جانے کی قطعاً ضرورت نہیں، اس نے حسب توقع وہی جواب دیا جس کی حمزہ کو 100% امید تھی۔ بائی دی وے، مجھے میجر حمزہ کہتے ہیں، میں شہرزاد کا بیسٹ فرینڈ ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تاکہ اسے بات کرنے میں آسانی رہے۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، رمیسا بتا چکی ہے مجھے آپ کے بارے میں اور کانوینٹ کے اس قصے کے بارے میں جب آپ نے اس کے لیے اسکول کے شرارتی لڑکوں کی پٹائی بھی کی تھی۔ اس کی اس بات پر حمزہ نے دوستانہ انداز میں سے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ شہرزاد نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ میں یہاں آپ سے رمیسا کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں، اور مجھے یقین ہے آپ میری بات ضرور سنیں گی۔ وہ کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ نے رومی سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا؟ حمزہ کے سوال پر ارسل ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ سب سے پہلے یہ کہ مجھے روہیل کے معاملے میں اس کی بے گناہی کا سب سے پہلے پتہ چلا کہ اس نے یا اس کی فرینڈ کنزا وقار نے روہیل کو نہیں مارا تھا، بلکہ وہ اپنی غلطی سے بائک سے گرا تھا، اور دوسری بات یہ کہ وہ مجھے ہر لحاظ سے اچھی لگی تھی۔
اس کی بات پر شہرزاد اور حمزہ دونوں میں سے کسی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، اس لیے اس نے اپنی بات میں مزید اضافہ کیا۔ مجھے لگا ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کی زندگی کے ادھورے پن کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر ماضی میں اس کے ساتھ کچھ مسائل رہے ہیں تو میں نے بھی والدین کی ڈیتھ کے بعد بہت سی چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کیا ہے۔ ارسل کے لہجے کی صفائی کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں تھی۔ شہرزاد نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ اس کی سچائی کو دیکھ کر کیا۔ وہ ہر رشتے اور معاملے میں بہت فیئر ہے۔ اس نے مجھ سے اپنے ماضی کی کوئی چیز نہیں چھپائی۔ میں اس کی زندگی کے ہر معاملے کو جانتا ہوں اور مجھے ان چیزوں پر قطعاً بھی کوئی اعتراض نہیں۔ شاید میں اس کی جگہ ہوتا تو اس سے زیادہ اوور ریئیکٹ کرتا۔ یہ ہر بات اور ہر حادثے کا ایک فطری رد عمل تھا۔ کیا تم نے رمیسا کو بتایا تھا تمہارا تعلق کس فیملی سے ہے؟ شہرزاد کی انتہائی سنجیدہ انداز پر وہ مکمل انداز میں گویا ہوا۔ وہ اگر پوچھتی تو میں ضرور بتا دیتا، اور خود سے بتانے کی کبھی میں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ اس نے بڑے نپے تلے انداز میں جواب دیا۔ رمیسا کے لیے کیا کر سکتے ہو تم؟ وہ عجیب سے انداز میں گویا ہوئی۔ کس ریفرنس سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ وہ ہلکا سا چونکا۔ اگر تمہیں اس کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑنا پڑے تو کیا چھوڑ دو گے؟ شہرزاد کا لہجہ تلخی پر مبنی تھا۔ ہمارا خاندان وہ ہوگا جو میں اور رمیسا مل کر بنائیں گے۔ اس کے انداز میں کمال کی برجستگی تھی۔ حمزہ نے توصیفی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شہرزاد کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی موم کسی بھی قیمت پر نہیں مانے گی کہ وہ تمہارے خاندان کا حصہ بنے۔ ایسی صورت میں تم کیا کر سکتے ہو؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تمہارا اگلا لائے عمل کیا ہوگا۔ حمزہ نے اس بار تفصیلاً بتایا۔ میں اور رمیسا پہلے ہی ملک سے باہر شفٹ ہونے کا پلان کر چکے ہیں اور الحمدللہ برونائی کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں میری جاب ڈن ہو چکی ہے۔ ہم دونوں کے ویزے بھی آ چکے ہیں۔ مجھے بس اپنی اکلوتی بہن کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو یہاں اس کے لیے کوئی نہ کوئی مستقل حل تلاش کر کے جاؤں گا۔ ارسل کی باتوں نے شہرزاد کو کافی حد تک مطمئن کیا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب اب کچھ ریلیکس دکھائی دے رہے تھے، لیکن وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی ہر لحاظ سے تسلی کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری فیملی کے لوگ رمیسا کو اپنی بہو کے حوالے سے قبول کر لیں گے؟ وہ اسے قبول کریں یا نہ کریں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور میری بیوی ہے۔ اس کو میں نے کھلے دل سے اپنایا ہے۔ اس کے لیے مجھے جہاں جہاں سٹینڈ لینا پڑا میں لوں گا۔ آپ کو اس حوالے سے مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے میر بہاج اور اس سے پہلے شجاع غنی کے کیس کی پیروی میں نے کی تھی؟ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش شامل تھی۔ بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس سوال کے پیچھے چھپی بات کو ایک سیکنڈ میں سمجھا۔ آپ مستقبل میں بھی ایسا کرنا چاہیں تو ٹرسٹ میں آپ کی پروفیشنل لائف میں میری یا رمیسا کی کسی بھی حوالے سے مداخلت نہیں ہوگی، بالکل ایسی جیسے میں چاہوں گا۔ ہم دونوں میاں بیوی کی پرسنل لائف میں کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو، نہ میری فیملی کی اور نہ رومی کے خاندان کی۔ دیکھ لیں میرا پروفیشن آپ کی اور رمیسا کی لائف کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ میرا نہیں خیال آپ کے خاندان کے لوگ اس لڑکی کو اپنی بہو بنانے پر راضی ہوں گے جس کی بہن نے ان کی کرپشن کو ساری دنیا کے سامنے دکھانے کی کوشش کی تھی۔ شہرزاد کی اس بات پر ہلکا سا بے چین ہوا۔ آپ کو مجھ سے جس قسم کی گارنٹی چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، اور میرے ننھیال میں اگر کچھ مسائل ہیں تو میں ان کی غلط چیزوں کا دفاع نہیں کروں گا۔ وہ نہ چاہتی ہوئی بھی بہت کچھ کہہ گیا۔ اسی وجہ سے جب وہ اگلے 1 گھنٹے کے بعد شہرزاد اور حمزہ کو مطمئن کر کے ان کے آفس سے نکلا تو اپنا کیس 90% جیت چکا تھا، اور اسے مکمل یقین تھا کہ اب شہرزاد اس کا ساتھ ضرور دے گی۔ درِ شہوار پر تو لگتا تھا کوئی دھن ہی سوار ہو گئی تھی۔ وہ داجیز کے ملتان سے اسلام آباد کے لیے نکلتی ان کے کمرے میں جا گھسی۔ ان کے وارڈروب، الماریاں، درازیں، ہر چیز چھان ماری۔ ابھی تک اسے وہ گوہر نایاب ہاتھ نہیں لگا تھا جس کی تلاش کا اس نے مسز عالیہ قریشی سے وعدہ کیا تھا۔ بڑی حویلی میں ان لوگوں کا آنا جانا ہمیشہ عید، شب برات یا خاندانی تقریبات پر ہوتا تھا، اور بہت سال پہلے جب حاکم صاحب نے اسلام آباد شفٹ ہونے کا مکمل ارادہ کیا تھا تب انہوں نے اپنا مستقل ٹھکانہ مری ہی بنایا تھا، جہاں سے خاقان صاحب بہت سالوں سے الیکشن جیتتے آ رہے تھے۔ اس کے بعد یہ لوگ صرف خاص مواقع پر ہی اس بڑی حویلی میں اکٹھے ہوتے، یا پھر محتشم صاحب الیکشن کے دنوں میں یہاں ڈیرا ڈال لیتے۔ ان کی ہمیشہ سے قبائی سیٹ اس شہر کی بھی ہوتی تھی۔ درِ شہوار داجی کے کمرے سے مایوس ہو کر اسٹور کی طرف چلی آئی، جہاں دیوار میں بنی ہوئی الماری میں پرانے کاغذات کا ایک انبار لگا ہوا تھا۔ کمرے کی دیواروں میں سیلن زدہ بو رچی بسی تھی، اور الماریوں میں ڈاکومنٹس، اہم اخبارات، فائلز اور علم غلم چیزیں ٹھونس ٹھونس کر بھری ہوئی تھی۔ وہ 1 گھنٹہ تو اس کے ساتھ مغز ماری کرتی رہی، لیکن وہاں بھی اسے کوئی کام کی چیز نہیں ملی۔ اچانک اس کی نظر آخری کونے میں رکھے ایک پرانے بریف کیس پر پڑی، جس پر لگا زنگ آلود تالا تھوڑی مشقت کے بعد کھل گیا تھا۔ وہیں اسے زلفی چچا کے NCA دور کے کچھ پرانے خطوط ملے۔ وہ جیسے جیسے ان خطوط کو پڑھ رہی تھی اس پر انکشافات کا ایک جہاں کھل رہا تھا۔ زلفی چچا نے مونیکا نامی ایک کرسچن خاتون کو حاکم علی کی اجازت کے بغیر شادی کرنے پر معافی مانگی تھی، اور ساتھ میں اپنا نکاح نامہ بھی پوسٹ کیا تھا۔
جس میں اس خاتون کا نام خدیجہ کے طور پہ درج تھا۔ درشہوار کے دماغ کی بند کھڑکی ایک دم کھلی۔ اچھا، تو خدیجہ زلفی چچا کی بیوی اور ان کی چچی تھی۔ درشہوار کو اپنی رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زلفی چچا کے آخری خط میں باپ سے بے تحاشا نفرت کا اظہار کرتے ہوئے مونیکا کے خاندان کو تباہ برباد کرنے کا الزام بھی لگایا گیا تھا، اور انہیں مونیکا کے والد کی کمرشل زمین پر پلازا کھڑا کرنے کی مبارکباد کے ساتھ اپنے والدین کی ساری زندگی شکل نہ دیکھنے کی قسم بھی کھائی تھی۔ درشہوار تو مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے پردادا کے مزار پر بیٹھنے والے زلفی چچا، جن کو مہینوں بعد زبردستی پکڑ کر گھر میں لا کر نہلایا دھلایا جاتا ہے، وہ NCA کے گریجویٹ تھے۔ اس گھر کے بچوں کو شروع سے بتایا گیا تھا کہ بچپن سے ان کی ذہنی حالت پسماندہ تھی، اور حاکم صاحب کے والد کے انتقال کے بعد تو ان کا دماغ الٹ گیا تھا۔ لیکن اسی شخص کے لکھے گئے خطوط اس بات کا چیخ چیخ کر اعتراف کر رہے تھے کہ ان کے خلاف پھیلائی جانے والی ساری باتیں غلط تھیں اور محض ایک پروپیگنڈا تھا، جسے ماضی کے اس بدصورت واقعے پر پردہ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس بریف کیس میں اسے کچھ دیمک زدہ قانونی کاغذات، پرانی تصویریں اور اخبارات کی کٹنگز ہاتھ لگیں، اور اسے دیکھتی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ 24-25 سال پہلے کے اخبارات جو خاصے بوسیدہ ہو کر پھٹنے کے قریب تھے، اس میں جارج کے خاندان کی بلیک اینڈ وائٹ تصاویر کے ساتھ چھپی ہوئی خبریں، میر حاکم اور علاقے کے کونسلر کے خلاف کاٹی جانے والے FIR جو جارج کے چھوٹے بھائی ڈیوڈ نے کٹوائی تھیں، اس کی کاپی اس کے ہاتھ لگی۔ سب سے اہم وہ رقم کی لین دین کا معاملہ تھا جو حاکم علی اور اس وقت کے کونسلر عبید اللہ کے درمیان ہوا تھا۔ اگرچہ اس میں جارج کے گھر کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا تھا، لیکن عبید اللہ کو دی جانے والی لاکھوں کی رقم کے اندراج میں ایسی کوئی بات بھی تحریر نہیں تھی جس سے علم ہوتا کہ میر حاکم نے یہ رقم اسے کیوں دی تھی۔ اخبارات میں چھپنے والے اس روح کو لرزا دینے والے واقعے کو پڑھ کر درشہوار کا دل کانپ اٹھا۔ ان خبروں کی تفصیل سے اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ جارج کا سگا چھوٹا بھائی ڈیوڈ بوسن روڈ پر واقع کسی اسکول پرائیویٹ کا پرنسپل ہے، اور اس کے احتجاج کی تصویروں میں اسے کرسچن کمیونٹی اسکول کے بہت سے بچے بھی نظر آئے۔ اس نے FIR سے ڈیوڈ کے گھر کا ایڈریس لیا اور وہ تمام چیزیں جو اس کیس میں مسز عالیہ قریشی کی مدد کر سکتی تھیں اس نے اکٹھی کی اور ان کو احتیاط سے ایک لفافے میں ڈالا اور اسٹور سے نکل آئی۔ تائی جی کہہ رہی ہیں تیاری کرو، کل شام کو ہم سب کی اسلام آباد کی فلائٹ ہے۔ کوریڈور میں اس کا طوبہ سے سامنا ہوا تو اس نے شعوری طور پر ہاتھ میں پکڑا لفافہ اپنی شال کے اندر کرنے کی کوشش کی، جو طوبہ کی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ یہ کیا چیز چھپا رہی ہو تم؟ کچھ نہیں یار، کچھ پرانے اخبارات اور میگزین ملے تھے، سوچا فارغ وقت میں دیکھوں گی۔ درشہوار نے اپنے لہجے کو دانستہ سرسری بنایا، ویسے بھی وہ کتابوں اور ڈائجسٹ کی دیوانی تھی، اس لیے فوراً طوبہ مطمئن ہو گئی۔ اسی وقت حویلی کے کسی کونے سے نمیرہ نکلی، اس کے ہاتھ میں ایک نیم کچا سا امرود تھا جسے وہ مزے سے کھا رہی تھی۔ اس نے درشہوار کو سر سے لے کر پاؤں تک مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ تم کیوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہو مجھے؟ درشہوار بہت دن بعد اپنے مخصوص کفن پھاڑ سٹائل میں بولی۔ تم نے بتایا ہی نہیں بنو رانی، شادی والی رات تم شاہی سواری کہاں لے کر گئی تھی اور کہاں قیام فرمایا؟ کچھ تو چٹخارے دار بتا دو یار۔ نمیرہ نے بھویں اچکا کر اپنی کزن کو شرارت سے کریدنا چاہا تو وہ تپ گئی۔ جو گھٹیا باتیں تمہارے دماغ میں کل بلا رہی ہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا، سب جانتے میں اپنی فرینڈ مناہل کے گھر میں تھی۔ جمعہ 8 دن کی دوستی میں کون رکھتا ہے کسی کو اپنے گھر میں؟ نمیرہ کا طنزیہ انداز اسے سلگا گیا۔ تم جیسے کو تو کوئی 8 سال کی دوستی پر بھی اپنے گھر میں نہ رکھے، چاہے آزما کر دیکھ لو۔ درشہوار اسے آگ لگا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، ویسے بھی اس کی تمام تر توجہ ہاتھ پیر میں پکڑے ہوئے لفافے کی طرف تھی، جس پر گھر کے کسی مرد کی نگاہ پڑ جاتی تو درشہوار کی بیوہ حاج کے ساتھ یہیں قبر بنا دی جاتی۔ آخر اتنا غرور کس بات کیسے؟ نمیرہ نے جھنجھلا کر طوبہ کی طرف دیکھا اور مزید گویا ہوئی۔ ہم میں سے کوئی ایسی حرکت کرتا تو اس گھر کے بڑے کسی نامعلوم قبر میں دفنا کر 40واں بھی کروا چکے ہوتے، اس نوابزادی کو تو 100 خون معاف ہے۔ نمیرہ اپنی بات کہہ کے جیسے ہی پلٹی، اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ تاجدار بیگم انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کب کس وقت اپنے کمرے سے نکل کر وہاں پہنچ گئی تھی اور انہیں پتہ ہی نہ چکا۔ یہ گستاخی چونکہ ان کی لاڈلی کی شان میں کی گئی تھی، اس لیے ان کا برہم ہونا فطری تھا، اور ویسے تو ویسے آج کل اپنی اولاد کے معاملے میں شیرنی بنی ہوئی تھی۔ تم ذرا آؤ میرے کمرے میں، وہ سرد لہجے میں پھنکاری۔ پورے 1 گھنٹے بعد جب نمیرہ تاجدار بیگم سے اچھی طرح عزت افزائی کروا کے ان کے کمرے سے نکلی تو اس کی آنکھیں لال اور چہرہ ذلت کے گہرے احساس سے تپ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں درشہوار کو بے شمار گالیاں اور کوسنے دے کر سخت خفا ہو چکی تھی۔ مری کے در و دیوار پر گویا سفید رنگ کا پینٹ کر دیا گیا تھا۔ جنوری میں ہونے والی اس شدید برف باری نے کئی روڈز بلاک کر دی تھیں۔ میر حاکم کا سارا خاندان وہاد کی تدفین کے بعد واپس آ چکا تھا۔ انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے اسد چیمہ کو عمر قید کی سزا تو دلوا دی تھی،
اور سندل کیس میں معاونت پر ان کو الگ سے جرمانہ اور سزا سنائی گئی تھی۔ دور شہوار نے واپس آتی مسز عالیہ قریشی کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور انہوں نے وہ سارے ڈاکومنٹس پڑوس میں ہادی کے پاس پہنچانے کی ہدایت کی تھی۔ اس دن وہ جلے پاؤں اوپر نیچے گھوم رہی تھی۔ سخت سردی کی شدت نے سب مکینوں کو اپنے اپنے کمروں میں دبک کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سرد ہوائیں جسم کو کاٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ سیاہ رنگ کا لمبا کوٹ پہنے ایک مفلر سے اپنے کانوں کو لپیٹے ہوئے اس رات اپنے کمرے سے نکلی تو اس کے کوٹ کے اندر وہی لفافہ تھا جو اسے ہادی تک ہر قیمت پر پہنچانا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی سامنے ندرت امی اپنے ہاتھوں کو رگڑ کر سردی کی شدت کو کم کرتی ہوئے نظر آئیں۔ تم رات کو اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اسے لاؤنج کی سیڑھیاں اترتے دیکھ کر وہ تھوڑا مشکوک ہوئیں۔ بھوک لگ رہی تھی، کوئی ملازم تو نظر نہیں آ رہا، سوچا خود ہی چائے بنا لیتی ہوں۔ رات کے 10 بج رہے ہیں، سب سرونٹس کوارٹرز میں چلے گئے ہیں، میں تو خود حاکان صاحب کا انتظار کر رہی ہوں۔ کیا چچا ابھی تک نہیں آئے؟ اس نے ہلکا سے چونک کر پوچھا۔ نہیں، اسد چیمہ کا پورا خاندان آیا بیٹھا ہے اسلام آباد، وہاں کوئی مذاکرات چل رہے ہیں۔ محتشم بھائی، ارسل، برہان سب وہی ہیں۔ ندرت امی روانی میں اسے کافی تفصیل بتا گئیں اور دور شہوار نے ہلکا سا سکون کا سانس لیا۔ اس کا مطلب تھا گھر میں کوئی بھی مرد موجود نہیں ہے۔ وہ مزید ریلیکس ہو گئی۔ مجھے نہیں لگتا اس شدید موسم میں بھی کوئی واپس آئے گا، اور پھر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے روڈز بھی بند ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی جا کر سو جائیں۔ دور شہوار نے اپنے لہجے کو ہر ممکن سرسری بنانے کی کوشش کی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، مجھے کتنے سارے نفلوں کا ثواب مل رہا ہے یہاں بیٹھ کر، خود ہی آ کر جگا لیں گے۔ انہوں نے پیروں میں رکھا ہیٹر بند کیا اور کھڑی ہوئیں۔ چائے پینی ہے تو بھجوا دوں آپ کو بھی؟ دور شہوار نے کچن کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھائی، میں تو اب سو جاؤں گی، ویسے نیند سے آنکھیں بند ہو رہی ہیں، ندرت بیگم بیزاری سے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ دور شہوار نے کچن میں جھانکا، وہ خالی تھا۔ ہر طرف میدان صاف دیکھ کر وہ دبے پاؤں پچھلے لان کے دروازے کی طرف پڑی۔ طویل کوریڈور عبور کر کے اس نے جیسے دروازہ کھولا، ٹھنڈی یخ ہوا نے اس کا استقبال کیا اور اسے فوراً ہی ناک میں ہلکی سی خارش محسوس ہوئی۔ اس نے بہت تیزی سے آتی ہوئی چھینک کو بمشکل روکا۔ برابر میں ہادی کے گھر کی لائٹس جل رہی تھیں، لیکن لان میں جگہ جگہ برف کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ وہ بمشکل چلتی ہوئی درمیانی دیوار کی طرف آئی۔ بھاری کوٹ کی وجہ سے اسے دیوار پر چڑھنا عذاب لگ رہا تھا۔ اس نے برف کے ایک ڈھیر پر اپنا ایک پاؤں جمانے کی کوشش کی اور وہ اندر ہی دھنستا چلا گیا۔ حالانکہ اس نے اونی جرابوں کے ساتھ بند شوز پہن رکھے تھے، لیکن وہ اندر تک گیلی ہو گئی۔ سردی کی شدت ایک دم ہی بڑھ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ صبح سے ہونے والی برف باری کا سلسلہ وقتی طور پر رکا ہوا تھا اور کسی بھی وقت دوبارہ جاری ہونے کا امکان تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر یہاں کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے برآمدے میں رکھے جھولے کے پاس بڑا سٹول اٹھایا، اسے دیوار کے پاس رکھا اور دوسری جانب کود گئی۔ ٹھنڈی یک جرابوں کے ساتھ چلنا انتہائی مشکل ہو رہا تھا، اس لیے جب وہ ہادی کے گھر پہنچی تو سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ اس نے پہلی ہی بیل پر دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ شاید پہلے سے اس کا منتظر تھا، کیونکہ دور شہوار مسز قریشی کو کال کر کے نکلی تھی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، اسے قدرے سکون کا احساس ہوا، کیونکہ آتشدان میں جلنے والی لکڑیوں سے اندر کا ٹمپریچر کافی بہتر تھا۔ صوفے پر ہادی کا کمبل اور جیکٹ پڑی ہوئی تھی اور پاس ہی کافی کا خالی مگ اور چلغوزوں کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ وہ شاید اس کے آنے سے پہلے ڈرائی فروٹس کھا رہا تھا، کیونکہ ڈرائی فروٹس کا جار بھی پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ مجھے کال کر دیتی تو میں لان کی دیوار کے پاس آ جاتا۔ وہ شکر گزاری کے احساس تلے مغلوب ہو کر فکر مند انداز میں بولا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتی۔ وہ جانتی تھی اہمیت اس کی نہیں، اس کے ہاتھ میں موجود لفافے کی تھی، جسے مسز قریشی نے خصوصی طور پہ منگوایا تھا۔ چائے پئیں گی آپ؟ I'm sorry، ملازم چھٹی پر ہے، اس لیے آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کا فارمل انداز دور شہوار کو تکلیف دے رہا تھا، لیکن وہ اس دل کا کیا کرتی جو آج بھی اس کے نام پر دھڑکنے سے باز نہیں آتا تھا۔ وہ اس کی خاموشی کو اثبات سمجھا۔ آپ کا دوست کہاں ہے؟ اس نے ساتھ کی تلاش میں دائیں بائیں دیکھا۔ اس کی والدہ پاکستان آئی ہوئی ہیں، ان سے ملنے گیا ہوا ہے پنڈی، تم بیٹھو میں 5 منٹ میں آیا۔ ہادی کے کمرے سے نکلتی دور شہوار نے اپنے جوتے اتارے اور موزے اتار کر آتشدان کے قریب پھیلا دیے۔ اس کے پاؤں سردی کی شدت سے سرخ ہو چکے تھے۔ جب تک ہادی چائے بنا کر واپس آئے اس کے موزے سوکھ چکے تھے اور اب تک وہ اسے پہن رہی تھی۔ کیا ہوا، گیلے ہو گئے تھے کیا؟ اس کی خاموشی سے خائف ہو کر اس نے گفتگو کا آغاز کیا تو دور شہوار نے محض سر ہلانے میں اکتفا کیا۔ اس نے چائے کی ٹرے سائڈ میز پر رکھی۔ ٹرے میں 2 چائے کے کپ، ایک پلیٹ میں کباب اور دوسرے میں نگٹس رکھے ہوئے تھے، شاید انہیں فرائی کرتے ہوئے سے دیر ہوئی تھی۔ دور شہوار نے چائے کا کپ اٹھا لیا، جبکہ فائل میں موجود کاغذات کو دیکھ کر ہادی کے چہرے پر تغیر رونما ہوا۔ وہ سانس روکے ان کو پڑھ رہا تھا۔ اس سارے فساد میں 8-10 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی تھی اور ان سب کی FIR بھی الگ الگ کٹوائی گئی تھی، لیکن سب سے اہم کسی ڈیوڈ نامی بندے کی FIR تھی، جس میں حاکم صاحب کو ڈائریکٹ ملزم نامزد کیا گیا تھا۔ تم پتہ یہ سب چیزیں تمہارے خاندان کا سیاسی مستقبل تباہ کر دیں گی؟ عادی کی جانچتی ہوئی نگاہیں اس کے زرد چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کسی سنگی مجسمے کی طرح اسے ساکت دیکھے جا رہی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن ہم جرم کو زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتے اور کبھی نہ کبھی تو مکافات عمل ہوگا۔
تو اب کیوں نہیں؟ وہ اٹک اٹک کے کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ تمہیں اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ چائے کا پہلا گھونٹ پھڑتے ہوئے اس نے درشوار کے شفاف چہرے کو پہلی بار غور سے دیکھا۔ وہ سر جھکائے کسی مجرم کی طرح بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کسی نے یہ احساس دلایا ہی نہیں، اور اپنے سے وابستہ خونی رشتے تو ویسے انسان کو دودھ سے دھلے ہوئے لگتے ہیں۔ وہ پست لہجے میں بولی، اس کے اندر دکھ کی دھن چھانے لگی۔ کیا تم اس بات کو مانتی ہو کہ تمہاری فیملی ہر قسم کی کرپشن میں ملوث رہی ہے؟ وہ عجیب سے انداز میں گویا ہوا۔ کمرے میں ایک لہجے کو سناٹا چھا گیا۔ یہ واقعی تلخ سوال تھا اور درشوار کو کم از کم اس وقت ہادی سے اس کی توقع نہیں تھی۔ میں اس بات کو مانتی ہوں، لیکن میرے پاس ان کو روکنے یا سزا دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انہیں انجام تک پہنچانا چاہتا ہے تو مجھے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ آنسوؤں کے پھندے کو جھٹکتے ہوئے وہ مشکل بولی ہادی کو حیران کر گئی۔ درشوار، ہادی کے نرم انداز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ ہادی نے اس بار ہتھیار ڈالنے والے انداز میں پوچھا۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ اس کی آنکھوں کی نرمی دیکھ کر درشوار کی زبان ہکلا گئی۔ اس نے کہاں اس کا یہ روپ دیکھا تھا؟ اپنے خاندان کے تابوت میں آخری کیل تم کیوں ٹھونکنا چاہتی ہو؟ ہادی کے سوال پر اس کا دل سینے میں کسی زرد پتے کی طرح لرزنے لگا۔ میرے خیال میں مجھے چلنا چاہیے۔ اس کا نم لہجہ وہ محسوس کر چکا تھا۔ اس کی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی اور اس نے اسے ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اس لڑکی پر غصے کی بجائے رحم آیا۔ وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ سب اس کی خاطر کر رہی ہے۔ اس سے محبت کی بہت بھاری قیمت تھی جو وہ ادا کر رہی تھی، لیکن پھر بھی نارسائی اس کا مقدر تھی۔ درشوار کو اس کا ترحم بھرا انداز اچھا نہیں لگا۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹس نہیں چاہیے تو اٹس اوکے، میں کسی اور کو دے دوں گی، کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں خدیجہ چچی کو انصاف ضرور ملے، اور اس کے لیے مجھے جس حد تک بھی جانا پڑا میں ضرور جاؤں گی۔ اس کے اندر کی نڈر درشوار ایک دم جاگی تو ہادی مسکرا دیا۔ میرے خیال میں ممی اور شیری اس کیس کو زیادہ عمدہ طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہیں اگر ڈیوڈ کے ساتھ ان کا رابطہ ہو جائے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس ایف آئی آر میں ڈیوڈ کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے یہ اسکول ابھی بھی بوسٹن روڈ پر موجود ہے۔ اگر یہ وہاں نہ بھی ہوا تو وہاں سے ان کا کوئی نہ کوئی اتا پتہ ضرور مل جائے گا۔ درشوار اپنی بات مکمل کر کے رکی نہیں اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک منٹ میری بات سنو درشوار، اس نے بے اختیار اسے پکارا۔ درشوار کے قدموں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ واپس آؤ اور یہ چائے پیو، بہت محنت سے بنائی ہے میں نے۔ اس کے ہلکے پھلکے انداز پر وہ پلٹی، تیزی سے چلتی ہوئی میز کے پاس آئی اور ایک ہی بڑے گھونٹ میں پورا چائے کا کپ پی گئی، کیونکہ وہ سرد موسم میں پڑے پڑے ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں تمہیں لان تک چھوڑ آتا ہوں۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی درشوار ہادی کے ساتھ لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکلی، یک بستہ ہواؤں نے دونوں کا استقبال کیا۔ سامنے برف روئیوں کی گالوں کی طرح بہت تیزی سے گر رہی تھی۔ اس نے خوفزدہ انداز میں آسمان کی طرف دیکھا۔ موسم اس کے خلاف سازش کر چکا تھا۔ میرے خیال میں آپ کچھ دیر انتظار کر لیں، اتنی برف باری میں دیوار پھلانگ کے جانا آسان کام نہیں۔ ہادی اس کے لیے فکر مند ہوا۔ اٹس اوکے، مجھے عادت ہے خطروں سے کھیلنے کی۔ وہ لاپرواہی سے گویا ہوئی، آسمان سے گرتی ہوئی برف کے نیچے اپنے گھر کے پچھلے لان کی طرف تیزی سے بڑھی، اور ہادی کا اسے روکنے کے لیے اٹھا ہوا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا۔ وہ تیز تیز چلنے کی کوشش میں لڑکھڑائی اور اس کا پاؤں مڑا۔ تکلیف کے گہرے احساس سے وہ دوہری ہو گئی۔ ہادی گھبرا کے اس کے پیچھے لپکا۔ دونوں پر اولے پتھروں کی طرح برسنے لگے۔ ایک دم ہی ان میں شدت آ گئی۔ او مائی گاڈ، واپس چلو! وہ زبردستی اس کا بازو پکڑ کر برآمدے میں لے آیا۔ چند منٹوں کی سردی نے دونوں کے ہوش اڑا دیے۔ انسانوں سے تو جھگڑتی ہی ہو، اب کیا موسموں اس فطرت سے بھی لڑو گی؟ وہ خفا ہوا۔ مجھے جانا ہے، وہ ضد پر اتر آئی۔ اس موسم میں نہیں جانے دوں گا، اندر چلو میرے ساتھ، وہ خفگی سے بولا۔ سردی کی شدت سے درشوار کے ہونٹ نیلے پڑ گئے اور وہ مسلسل چھینکیں مار رہی تھی۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لے آیا اور ہلکی سی ناراضی کے ساتھ اسے آتشدان کے قریب بٹھایا۔ اس مختصر وقت میں خود ہادی کی اپنی بھی حالت بگڑ چکی تھی۔ وہ بھی چھینکنے لگا اور اس کی ناک سرخ ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے برف اس کے پورے وجود پر جم گئی ہو۔ پلیز مجھے جانے دیں، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں اپنے روم میں نہیں ہوں، وہ پریشان ہوئی۔ بے فکر رہو، ایسے موسم میں کوئی بھی نہیں نکلے گا باہر، اور اگر کوئی پوچھے بھی تو کہہ دینا میں ناہل سے ملنے گئی تھی۔ تمہارے پاس بہانوں کی کون سا کمی ہے؟ وہ جلی کٹی سناتے ہوئے صوفے پر رکھا کمبل اس پر ڈال رہا تھا، جو اتنے بھاری کوٹ میں بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرا خیال ہے اس بار اپنی زبان بھی ملتان ہی چھوڑ آئی ہو۔ آتشدان کے پاس بیٹھتے اس نے درشوار کی کمی گوئی پر طنز کیا۔ میں اگر بولتی ہوں تب بھی برا لگتا ہے آپ کو، اور اگر خاموش رہوں تب بھی ہضم نہیں ہوتا، وہ ٹیشو سے اپنا ناک رگڑتے ہوئے شکایتی انداز میں بولی۔ اس لیے تو بندے کو اعتدال پسند ہونا چاہیے تاکہ لوگ ان چیزوں کو نوٹس نہ کریں۔ وہ ہاتھوں کو رگڑ کر سردی کی شدت کو کم کرنے لگا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ تم ایسے خاموش بہت عجیب لگتی ہو۔ ہادی کے دل کی بات اس کے ہونٹوں پر آئی۔ اچھا،
پھر آج آپ بتا دیں وہ کون ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ درشہوار نے اپنی خاموشی کو بہت تیکھے انداز میں توڑا۔ عادی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے کمبل میں تقریباً گھسی بیٹھی تھی۔ اس کی صرف روشن آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس سوال سے اچھی تو تمہاری خاموشی ہی تھی۔ وہ نظریں چرا کر دوبارہ اپنے ہاتھ سینکنے لگا۔ اب آپ کو کیوں چپ لگ گئی ہے؟ اس سے پہلے تو مجھ پر بڑے طنز کیے جا رہے تھے۔ وہ کمبل اتار کر آتش دان کے عین سامنے آن بیٹھی اور ہادی دانستہ اس سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گیا۔ دونوں زندگی میں پہلی بار بغیر لڑے گفتگو کر رہے تھے۔ میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ کیا کرو گی یہ پوچھ کر؟ وہ اس سے دانستہ فاصلہ رکھنے کو اٹھ کر کھڑکی سے جھانکنے لگا۔ برف باری ابھی نہیں رکی تھی۔ اپنے آپ کو سمجھاؤں گی اور دیکھوں گی آخر اس لڑکی میں ایسی کیا بات ہے جو مجھ میں نہیں۔ آہستگی سے سر جھکا کے بولی۔ کوئی فائدہ نہیں، میں بہت سالوں سے اسے چاہتا آ رہا ہوں لیکن اس کے سامنے کبھی اظہار نہیں کیا، اور شاید وہ مجھ سے محبت کرتی بھی نہیں، ورنہ اسے کسی نہ کسی سٹائل یا اندازے سے پتہ تو چلتا۔ ہادی نے آج سچ اگل ہی دیا۔ بہت اچھا ہوا آپ کے ساتھ بھی۔ درشہوار کی زبان پھسلی اور نہ چاہتے بھی ہادی کو ہنسی آ گئی۔ یہ اس کا بڑا بے ساختہ رد عمل تھا۔ آئی ایم سوری، شرمندہ ہوئی۔ اٹس اوکے، تم کہہ سکتی ہو، تمہارا حق بنتا ہے، ظاہر ہے تمہارا گنہگار جو ہوں میں۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ اپنے دوست سے بات کر کے پروپوزل بھجوا دیں اس کے لیے۔ درشہوار نے دل پر کڑا جبر کر کے یہ مشورہ دیا۔ نہیں، مجھے ڈر ہے اس کی دوستی کا مان نہ ٹوٹ جائے۔ وہ کیا سوچے گا میں نے اسی کے گھر میں نقب لگا لی۔ مجھے اپنے بچپن کی یہ دوستی کچھ سالوں کی محبت سے بہت زیادہ عزیز ہے۔ بہت ہی عجیب بات ہے آپ کی، اس طرح تو آپ اسے کھو دیں گے۔ درشہوار نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا جو اسے خاصا افسردہ لگا۔ محبت ہمیشہ پانی کا نام تھوڑی ہوتا ہے درشہوار محتشم علی۔ ہادی کے جتاتے ہوئے انداز پر اس نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ نہ جانے کیوں اسے لگا جیسے وہ اسے ہی سنانے کو کہہ رہا ہو۔ دونوں کے درمیان ایک بار پھر طویل خاموشی کا وقفہ ٹھہر گیا۔ 20 منٹ بعد درشہوار نے خود اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ برف گرنے کا سلسلہ رک چکا تھا۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ ہادی نے بھی اس بار اسے نہیں روکا۔ وہ نہ صرف اس کے ساتھ پچھلے لان کی طرف آیا بلکہ ہاتھ پکڑ کر اسے چڑھنے میں بھی مدد دی۔ اس کے ہاتھوں کی حرارت کو محسوس کرتے ہوئے جب وہ اپنے بیڈ روم میں پہنچی تو پورا گھر گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ کسی کو بھی اس کی حرکت کا نہیں پتہ چلا۔ وہ خود بھی خاموشی سے آ کر لیٹ گئی اور اب اسے اگلے کئی گھنٹوں اس شخص کو سوچنا تھا جس کی زندگی میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی تھی۔ شہرزاد جیسے جیسے اس فائل کا مطالعہ کر رہی تھی اس کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں۔ مسز عالیہ قریشی نے کافی کا مگ میز پر رکھ کر بڑی جانچتے ہوئے نگاہوں سے شہری کی طرف دیکھا۔ اس نے فائل اب بند کر دی تھی۔ اس کا چہرہ زیادہ تر پرسکون ہی رہتا لیکن اس وقت وہ بھی اپنے تاثرات نہیں چھپا پائی۔ میم، لوگ اتنا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ فرعون بنتے ہوئے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ خدا نے ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور رکھا ہوگا؟ شہرزاد کو اس فائل میں موجود حقائق جان کر دلی افسوس ہوا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خدیجہ کی فیملی کے مجرموں کو پھانسی کے کٹہرے میں لا کھڑا کرے۔ یہ سب پڑھ کر مجھے خود بھی بہت دکھ ہوا اور حاکم صاحب کے بارے میں تو میری پہلے ہی رائے اچھی نہیں تھی، لیکن اس کیس کو پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا وہ اپنے پروفیشنل کریئر میں اتنا بے رحم بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ نہ صرف بے رحم بلکہ انتہائی خود غرض انسان جس نے اپنی انا کی خاطر اتنے لوگوں کی جان لے لی۔ شہرزاد نے مزید لقمہ دیا۔ ہاں، مونیکا کے خاندان سے تو چلو ان کو کوئی ذاتی اناج تھا، لیکن اس واقعے میں کرسچن کمیونٹی کے جو باقی لوگ مارے گئے ان بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ مسز قریشی افسردہ ہوئیں۔ اور میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کے خاندان والوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ شہرزاد کی بات پر ایک تلخ مسکراہٹ مسز عالیہ قریشی کے لبوں پر ابھری۔ ہمارے ملک میں کہاں لوگوں کو اتنی آسانی سے انصاف ملتا ہے، اور پھر اتنے اثر رسوخ والے خاندان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے بہت بڑا اسٹیمنا چاہیے۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ اس کیس کو لڑو گی یا میں جبران کے ذمہ لگاؤں؟ مسز قریشی نے گیند اس کی کوٹ میں ڈالی۔ یہ تو پکی پکائی کھیر ہے میم، اور میں یہ کسی اور کی پلیٹ میں کیسے ڈال سکتی ہوں؟ میرا خیال ہے مجھے کل ہی ملتان جا کے ہر حال میں جارج کے بھائی ڈیوڈ سے ملنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ اتنے سال پہلے بھی اپنے بھائی کے خاندان کے لیے احتجاج کر سکتا ہے وہ اب کیوں نہیں ہمارے ساتھ دے گا؟ ارتضیٰ تو آج کل بہت بزی ہے، تم ہادی کو لے جا سکتی ہو۔ انہوں نے پرخلوص انداز میں مشورہ دیا۔ وہ شہری کو ہمیشہ بیٹیوں کی طرح اہمیت دیتی تھی۔ تھینک یو میم، اس چیز کی ٹینشن مت لیں، حمزہ بھی آج کل چھٹیوں پر آئے ہوئے، وہ چلا جائے گا میرے ساتھ۔ ایک بات تو بتاؤ شہری، اگر تم مائنڈ نہ کرو۔ مسز عالیہ قریشی کی بات پر اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ حمزہ کے سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہیں۔ جی ضرور۔ ایکچولی ارتضیٰ تمہیں پرپوز کرنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں اس نے مجھ سے بات کی ہے۔ جیسا کہ تم جانتی ہو کہ اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اسے اس کی خالہ نے پالا ہے، وہ ان کو بھجوانا چاہ رہا ہے تمہارے گھر۔ مسز قریشی کے خلاف توقع بات نے شہرزاد کو حیران کیا اور کچھ لمحوں کے لیے تو وہ بول ہی نہیں پائی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا اور پھر کھل کر ان کے ساتھ بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اب
اس کے بغیر اب کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ ارتضیٰ بلا شبہ ایک ڈیسنٹ بندہ ہے اور کوئی بھی اچھی لڑکی ڈیزرو کرتا ہے، لیکن آئی ایم سوری میم، میں کسی اور کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اور اس حوالے سے میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ شہرزاد معذرت خواہانہ انداز میں بولی۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ تھا کہ ارتضیٰ اسے پسند کرتا ہے، لیکن وہ اپنا پرپوزل ہی بھجوا دے گا، اس بات کا اسے گمان تک نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں شہری، ہادی نے ایک بار ذکر کیا تھا میرے سامنے، وہ متانت بھرے انداز میں مسکرائیں۔ ہادی نے میرے بارے میں ذکر کیا تھا؟ شہرزاد تعجب میں مبتلا ہوئی۔ تمہیں شاید علم نہیں، تمہیں ہمیشہ میں نے ہادی کے حوالے سے دیکھا تھا، لیکن جب اس سے تمہارے سلسلے میں بات کی تو اس نے مجھے حمزہ کی پسندیدگی سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ کس طرح اس کی ہیلپ کر کے تمہیں تنگ کرتا رہا ہے۔ مسز قریشی کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ہاں، جب ہادی اور حمزہ کی دوستی کا مجھے علم ہوا تو تب ہی میں نے سارے کنیکشن آپس میں جوڑ لیے تھے۔ ان کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ارتضیٰ نے ایسی بات کیوں کی؟ میرا خیال تھا کہ شاید اسے بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ میرے اور حمزہ کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ شہرزاد نے سنجیدگی سے کہا، اور اگر اس وقت حمزہ یہ ساری باتیں اس کے منہ سے سن لیتا تو شاید اسے خوشی سے پورا ہفتہ نیند ہی نہ آتی۔ اگر اس چیز کا یقین ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنا پرپوزل کی بات نہ کرتا۔ بہرحال میں اسے طریقے سے بتا دوں گی۔ تم حمزہ کو کال کرو اور ملتان پہنچنے کا پلان کرو۔ میرے خیال میں ہمیں اس الیکشن سے پہلے یہ سب کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ اس بار حاکم علی کو عوام خود مسترد کرے گی۔ ان کے کالے کرتوت دیکھ کر کون ان کو ووٹ دے گا؟ شہرزاد نے میز سے اپنے مطلوبہ کاغذات اٹھائے اور مسز قریشی کے آفس سے نکل آئی۔ اسے اب جلد از جلد اس کیس پر کام کرنا تھا۔ تم نے کیا قسم کھا لی اس خاندان کے خلاف کیس لڑنے کی؟ F7 سیکٹر موجود چائے خانہ میں بیٹھے ہوئے حمزہ نے اسے چھیڑا، جو اس وقت خاصی پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان اپنے کیس کی طرف تھا، اس لیے اس نے حمزہ کی بات کا برا نہیں مانا۔ ویسے بھی وہ صبح کی فلائٹ سے اس کے ساتھ ملتان جا رہی تھی اور رات کو ان کی واپسی بھی تھی۔ شجاع غنی کیس کی شکست میرے دل پر لکھی ہوئی ہے حمزہ خالد۔ اس نے اپنے اندر کی یہ بات آج اس کے سامنے نکالی تھی۔ دوسروں کے بارے میں ایسے بغض پالنے والی تم لگتی تو نہیں ہو۔ نہ جانے کیوں آج حمزہ شرارت کے موڈ میں تھا۔ آپ کچھ بھی کہیں، میرا آج لڑنے یا فضول کی بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ شہرزاد کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ لو بھائی، تمہاری بہن کی سسرالی رشتہ دار یہاں بھی پہنچ گئے۔ حمزہ نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے اسے مزید چھیڑا تو شہرزاد نے غیر ارادی طور پر مڑ کر دیکھا۔ سامنے میر خاقان کسی بیوروکریٹ کے ساتھ سگار پیتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ یہ انکل سمیع کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ حمزہ نے ان کے ساتھ موجود شخص کو دیکھ کر حیران ہوا۔ دوسری طرف خاقان صاحب کے ساتھ گرے سفاری سوٹ میں موجود شخص حمزہ کو پہچان کر بڑی بے تکلفی سے اسی جانب چلایا۔ ہیلو مائی سن، کیسے ہو؟ تمہارا باپ تو آج کل لفٹ ہی نہیں کروا رہا اور آج کل کلب میں بھی ان کی آمد نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے۔ ایک سوال ڈالا تھا اس کی طرف، اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ لگتا ہے تمہاری آنٹی کو دوبارہ بھجوانا پڑے گا۔ وہ حمزہ کو پرجوش انداز میں گلے لگا کر شکوے کر رہا تھا، جبکہ خاقان صاحب شہرزاد کو سامنے دیکھ کر پھر بے چین ہوئے، جو حیرانگی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ آویزاں تھا۔ آپ کو پتا تو ہے انکل، رحیم کے پاکستان آنے کے بعد آپ بھی کہاں لفٹ کرواتے ہیں کسی کو، اور آج کل دونوں باپ بیٹی پشاور کے دورے پر نکلے ہوئے ہیں۔ حمزہ نے مسکرا کر انہیں بتایا اور ساتھ ہی تعارف کی رسم نبھائی۔ شہری، ان سے ملو، یہ انکل سمیع ہیں، میرے والد کے بچپن کے دوست اور ہمارے پڑوسی بھی، اور انکل یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، بیرسٹر شہرزاد۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ بڑے پروقار انداز میں مسکرائے تو شہرزاد کو محسوس ہوا کہ ان کی پرسنالٹی میں ایک محسوس کی جانے والی گریس تھی، جبکہ وہ اب اپنے ساتھ کھڑے شخص کا تعارف کروا رہے تھے جس سے ان دونوں کو ہی دلچسپی نہیں تھی۔ اور ان سے ملو، یہ خاقان صاحب ہیں، ان کا تو نام خیر کسی تعارف کا محتاج نہیں، میرے ایچ کالج دور کے کلاس فیلو اور بہت اچھے دوست ہیں۔ آج میں پاکی میں ملاقات ہوئی تھی تو زبردستی پکڑ کر ادھر لے آیا، ایک چائے کے کپ کے ساتھ ماضی کے قصے بھی دہراتے ہیں۔ وہ اپنے مخصوص بے تکلفانہ انداز میں اپنے ساتھ کھڑے خاقان صاحب کی طرف اشارہ کر کے بولے تو شہرزاد نے انہیں رسماً سلام کیا۔ ان کی گہری نظریں اسے خاصی کوفت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ ٹک ٹکی باندھے اسی کی طرف دیکھے جا رہے تھے اور ان کا یہ سٹائل حمزہ کو بھی سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ ان کو کون نہیں جانتا، ماشاءاللہ اس ملک کی مشہور معروف پرسنالٹی ہیں۔ حمزہ کے لہجے میں طنز کی آمیزش شامل تھی۔ اسی وقت شہرزاد کی سیل فون پر ٹینا بیگم کی آنے والی کال پر انہوں نے مضطرب انداز میں شہرزاد کی طرف دیکھا جو کال اٹینڈ کر چکی تھی۔ جی موم، کیسی ہیں آپ؟ جی میں حمزہ کے ساتھ ہوں، خیریت تو ہے نا؟ کب آ رہی ہیں آپ واپس؟ وہ کال اٹینڈ کر کے دانستہ دوسری سائڈ پر چلی آئی اور جب وہ 5 منٹ ان سے گفتگو کر کے واپس آئی تو خاقان صاحب ان کے دوست سمیع خان اب ان کی ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ شہرزاد کو کوفت کا بھرپور احساس ہوا اور اس نے حمزہ کو آنکھوں میں اٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹا کس فیملی سے تعلق ہے آپ کا؟
سمیع صاحب کے تجسس بھرے انداز پر وہ خاصی بیزار ہوئی، کیونکہ وہ نہ تو خود دوسروں کی زیادتیات میں گھسنے کی قائل تھی، نہ اپنے بارے میں ڈسکس کرنا جانا اسے پسند تھا۔ اس لیے اس نے بادل نخواستہ انداز میں جواب دیا۔ فاروق سہگل میرے نانا تھے، سہگل گروپ آف کمپنیز کے مالک، اور میری مدر تانیہ خان فیشن ڈیزائنر اور ٹیناز کے نام سے ایک بوتیک، بیوٹی سیلون اور جم وغیرہ کی چین چلا رہی ہیں۔ تم ٹینا کی بیٹی ہو؟ ٹینا سہگل کی؟ ان کی بکھلاہٹ حمزہ اور شہرزاد کے لیے تعجب کا باعث بنی۔ جی، اس میں اتنی حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ اس بار وہ اپنی ناگواری چھپا نہیں پائی۔ ایکچولی شوبز کا خاصا بڑا نام ہے وہ، اور آپ کی والد خود کو سنبھال چکے تھے۔ ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی۔ حمزہ چلیں؟ مام کو ایئرپورٹ سے پک کرنا ہے مجھے۔ شہزاد کی صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اور ویسے بھی ٹینا بیگم کی کال کے بعد تو وہاں بیٹھنے کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں تھا۔ اوکے انکل، پھر ملاقات ہوگی۔ نائس میٹنگ وتھ یو۔ حمزہ دونوں سے باری باری ہاتھ ملا رہا تھا، لیکن سمیع خان اس وقت ہنوز الجھن بھرے انداز کے ساتھ کبھی شہرزاد اور کبھی خاقان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں چائے خانہ سے نکل آئے۔ کیا ضرورت تھی ان کے سامنے میرا تعارف کروانے کی؟ شہرزاد گاڑی میں بیٹھتی ہوئی اس سے الجھ پڑی۔ شہرزاد، سمیع انکل کے بیٹے رمیز کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے ان کی، میں کیسے ان کو اگنور کر سکتا تھا؟ حمزہ کی اس اطلاع پر وہ حیران ہوئی۔ میر خاقان کے دوست ہیں وہ، سوچ لو کیسی فیملی ہو سکتی ہے؟ کم آن یار، ہماری پڑوسی اور فیملی فرینڈز ہیں، بہت اچھے طریقے سے ہم جانتے ہیں انہیں، بلکہ ہو سکتا ہے پاپا کے آنے کے اگلے ہفتے ہی کوئی انگیجمنٹ یا نکاح کے فنکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو جائے، پھر ملواؤں گا تمہیں اپنی ساری فیملی سے۔ حمزہ نے اسے مطمئن کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جلدی چلیں، مام ویٹ کر رہی ہوں گی، پھر صبح ہمیں نکلنا بھی تو ہے ملتان کے لیے۔ اوکے باس۔ حمزہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اس کی کوئی بات وہ بھلا کیسے ٹال سکتا تھا۔ اگلی صبح وہ 11 بجے ملتان میں جارج کے چھوٹے بھائی ڈیوڈ کے اسکول میں تھے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ڈیوڈ کا تو کچھ سال پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، اور یہ اسکول اب اس کا بڑا بیٹا روحان چلا رہا تھا، اور روحان نے اس پر یہ سنسنی خیز انکشاف کیا کہ یہ سارے قصے میں جارج کا بیٹا دلاور جھلسنے سے بچ گیا تھا، اور خوفزدہ ہو کر اسی علاقے میں اپنی خالہ کے گھر چھپ گیا تھا، جو امریکہ سے پاکستان آئی ہوئی تھیں، اور وہ اپنے ساتھ کیلیفورنیا لے گئی تھیں، اور وہ 2 سال پہلے ہی اپنی فیملی کے ساتھ پنڈی شفٹ ہوا ہے۔ روحان نے بھی بیٹھے بیٹھے مونیکا کے بھائی دلاور سے شہرزاد کی بات بھی کروائی۔ وہ یہ ساری بات سننے کے بعد خود ان سے ملنے کے لیے خاصا بے چین ہو گیا تھا، کیونکہ اپنے باپ اور 2 بھائیوں کے جھلسے ہوئے چہرے آج بھی اس کی راتوں کی نیند برباد کر دیتے تھے۔ اسی رات شہرزاد حمزہ کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ اگلے دن دلاور ان کے آفس میں موجود تھا۔ اس کی عمر اس وقت 40 کے قریب تھی۔ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت وہ 14 یا 15 سال کا تھا، اور اس حادثے کو 24-25 سال گزر چکے تھے۔ مجھے لگتا ہے اگر قدرت نے اتنے سال بعد اس کیس کو کھولنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہوگی۔ دلاور کے پاس اب امریکن نیشنلٹی تھی، اور اسے اپنی ایمبیسی پر بھی پورا بھروسہ تھا کہ وہ کسی بھی مشکل میں اس کا ساتھ ضرور دے گی۔ لیکن شہرزاد نے اسے یہ بالکل نہیں بتایا کہ سارے ثبوت اور اس کیس سے متعلقہ چیزیں اس کے ہاتھ کہاں سے لگی ہیں، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، کیونکہ مسز قریشی نے ان کے سامنے بھی درشوار کا نام نہیں لیا تھا۔ اسی رات اس نے سارا کیس فائل کر کے اگلے ہی دن میر حاکم کو قانونی نوٹس بھجوا دیا۔ ارسلہ اور فاریہ کا نکاح؟ میر ہاؤس میں ناشتے کی ٹیبل پر حاکم صاحب کے گرائے جانے والے بم کے بعد بھلا کس کے حلق سے نوالا گزرنا تھا؟ ارسل پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کا خیال تھا شاید وہ آج کی اس ناگہانی موت کے بعد ان میں کچھ تبدیلی آئے گی، لیکن ان کے چہرے کی رونق میں آج عجیب طرح کی صفاقی بھی شامل تھی۔ بابا یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ خاقان صاحب کو یہ بات انتہائی بے تکی لگی۔ فاریہ گھر کی بچی ہے، اور عدت کے بعد میں چاہتا ہوں کہ وہ اسی گھر میں رہے۔ انہوں نے اپنے مخصوص شفاف انداز میں فیصلہ سنایا۔ آپ ہمیشہ وہی کیوں کرتے ہیں جو صرف آپ چاہتے ہیں؟ ارسل کے ہونٹوں پر یہ سوال آتے آتے رہ گیا۔ برہان بھی آج گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے تعصب بھری نگاہوں سے اپنے اس کزن کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پہ گہرے صدمے کی کیفیت تھی۔ مجھے تو یہ رشتہ کچھ مناسب نہیں لگ رہا۔ ندرت بیگم اپنے سسر کی آنکھوں میں ناگواری بھانپ کر جلدی ہی صفائی دینے کی انداز میں گویا ہوئیں۔ اصل میں ابا جی، ان دونوں کی عمروں میں اچھا خاصا فرق ہے۔ فرق تو تمہاری اور خاقان کی عمروں میں بھی اچھا خاصا ہے، تب اپنی بارے میں یہ کیوں نہیں سوچا؟ وہ اپنے مخصوص ہٹ درم انداز میں بولے تو ندرت بیگم چپ کی چپ رہ گئیں۔ تاجدار بیگم نے تنزیہ نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جو حسب عادت سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ آج کی موت کے بعد تو انہیں عجیب طرح کی چپ لگ گئی تھی۔ چونکہ یہ معاملہ تاجدار بیگم کی اولاد کا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مصلحتاً چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں۔ ارسل کرسی پیچھے کر کے فیصلہ کن انداز میں کھڑا ہوا۔ اس بار اس نے اپنی نانا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رکھائی سے جواب دیا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ حاکم صاحب کو اس کی آنکھوں کی سرکشی نے تھوڑا دھیما رہنے پر مجبور کیا۔ اس لیے کہ میں نکاح کر چکا ہوں۔ اس بار اصل بم حاکم صاحب پر گرا۔
وہ یکدم غصے سے اٹھنے کی کوشش میں ہلکا سا لڑکھڑائے۔ شوق تو وہاں سبھی موجود لوگوں کو ہوا تھا اور سب سے پہلے حواسوں میں بھی تاجدار بیگم ہی آئیں۔ انہوں نے تنزیہ نگاہوں سے اپنے سسر صاحب کو دیکھا۔ ابا جی، اب حالات بدل چکے ہیں، آپ میں بھی پہلے والا دم ہم نہیں رہا، اس لیے تھوڑی لچک کا مظاہرہ کریں، جوان خون ہے، پوچھیں اس سے کہاں کیا ہے نکاح، کون ہے ہماری بہو رانی؟ شکر ہے اخبار کے ذریعے شادی کی اطلاع نہیں ملی، اس سے پہلے تو اس گھر کے مردوں کی خبریں ایسی پہنچا کرتی تھیں، کیا بھول گئے آپ؟ تاجدار بیگم کا اشارہ خاقان کی طرف تھا اور حقیقتاً انہیں ارسل کی دلیری نے لطف دیا تھا۔ تم چپ رہو، میں تمہاری اولاد کی بات نہیں کر رہا، اس لیے زیادہ زخموں پر نمک چھڑکنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے تاجدار بیگم کو بری طرح سے چھڑکا، لیکن ان کی صحت پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ وہ مزے سے اپنی چائے کے کپ میں مزید چینی گھولنے لگیں۔ ویسے بھی دونوں سسر اور بہو کے اختلافات اب کسی سے ڈھکے چھپے تھے نہیں۔ طوبہ نمیرہ اناب یدرشہوا نے خوفزدہ انداز میں ارسل کی طرف دیکھا جو تن کر حاکم صاحب کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اس کی، اس لیے تمہاری گود میں ڈالا تھا اسے؟ حاکم صاحب نے اپنا غصہ ندرت بیگم پر اتارا۔ تربیت تو آپ نے بھی کی تھی زلفی کی، وہ کیوں نکل گیا ہاتھوں سے؟ تاجدار بیگم نے بھی آج ان کا دل جلانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ بکواس بند کرو تم اپنی۔ ایک دم چیخے تو برہان نے پریشانی سے ماں کا ہاتھ دبا کر ان کو چپ رہنے کا اشارہ کیا، جو استہزائیہ نظروں سے اپنے سسر کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ان پر آج کسی بھی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ارسل، ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ اب میرے گھر سے اور دوبارہ اپنی منحوس شکل دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ تم جیسی احسان فراموش اور نافرمان اولاد کی مجھے ضرورت نہیں، اور یاد رکھنا اس چیز کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی سے ارسل کو دھمکا رہے تھے اور ان کے یہ جملے ہال میں داخل ہوتے ہوئے شاہ نے مکمل ہوش و حواس کے ساتھ سنے۔ اس کے ہاتھ میں کورٹ کی طرف سے موصول ہونے والا نوٹس تھا جسے وہ کھول کر پڑھ چکا تھا، تبھی اس کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات تھے۔ طوبہ نے نفی میں سر ہلا کر اسے چپ رہنے کی التجا کی، لیکن وہ بھی اپنی ماں کی طرح مستی میں تھا۔ داجی، پہلے اس نوٹس سے تو نبٹ لیں، پھر ارسل کو بھی گھر سے نکال دیجیے گا۔ یہ بیرسٹر شہری نے اپنی کلائنٹ کی طرف سے بھیجا ہے۔ شاہ میر کا انداز سراسر دل جلاتا ہوا تھا۔ خاقان صاحب کا رنگ اڑا اور چونکے تو محتشم بھی تھے اور ٹھیک ٹھاک پریشان ارسل بھی ہوا۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اسے سب سے پہلا خیال رومیسا کا آیا تھا کہ کہیں شہری نے اس کے حوالے سے تو کوئی کیس نہیں کر دیا۔ کیا نام لیا تم نے؟ کس نے بھجوائی یہ نوٹس؟ حاکم علی کا دماغ پھک کر کے اڑا، ان کی کن پٹیاں سے لگنے لگیں۔ کوئی خدیجہ عرف مونیکا نامی خاتون کا بھائی دلاور ہے، جس نے دعویٰ کیا کہ آج سے 25 سال پہلے اس کے پورے خاندان کو اپنی کمرشل زمین کی خاطر جلا کر بھسم کر دیا تھا، اور اس مقصد کے لیے قرآن پاک کی بھی توہین کے مرتکب ہوئے اور کافی بے گناہ لوگ بھی مروا دیے۔ شامر کی جتاتی انداز پر حاکم صاحب کا رنگ پھک ہوا۔ کون دلاور؟ کون مونیکا؟ میں نہیں جانتا کسی کو۔ ان کے دماغ پر گویا کسی نے ہتھوڑا برسایا، تبھی وہ بکھلا گئے۔ وہ خود کو ذوالکفل چچا کا سالہ بتاتا ہے اور اس نے آپ پر اپنے بھائی، باپ اور بہن کے قتل کا الزام لگایا ہے۔ شامیر کی بتائی جانے والی تفصیل سن کر درشہوار کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بے اختیار اپنی نگاہیں پاؤں کے انگوٹھے پہ جما دیں۔ دل و دماغ میں ایک حشر سا برپا ہو گیا تھا۔ اس کے پہنچائے ہوئے ثبوت اب تیر کی طرح بالکل درست نشانے پہ لگے تھے۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا اس کا؟ کوئی پاگل تو نہیں ہے؟ پتہ کراؤ۔ میر حاکم تو حواس باختہ ہو کر انہیں پہچاننے سے انکاری ہو گئے۔ ان کی کتابوں میں تو خدیجہ کا سارا خاندان جہنم رسید ہو چکا تھا، اور ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے سال بعد کوئی اس خاندان کا فرد ان کے سامنے آن کھڑا ہوگا۔ بتایا تو ہے نوٹس میں، زلفی کی بیوی کا چھوٹا بھائی ہے وہ۔ تاجدار بیگم نے اپنے مخصوص تیکھے انداز میں انہیں یاد دلایا، جبکہ ان کے سسر کے کچھ دیر پہلے ارسل کے قصے کو بھلائے اب اس نئی مصیبت پر اچھے خاصے گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ اس بار ہاتھ ڈائریکٹ ان کی گریباں میں ڈالا گیا تھا۔ یہ بیرسٹر شہری وہی ہے نا، شجاع غنی اور سندل کیس والی؟ محتشم علی نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ لگتا ہے اس شہری کا اب اس خاندان سے کوئی پرانا حساب کتاب نکلتا ہے، ورنہ کوئی کسی کے پیچھے ایسے ہاتھ منہ دھو کر تھوڑی پڑتا ہے۔ تاجدار بیگم طنزی انداز میں بولتی ہوئی اس بار خاقان صاحب کو بے چین کر گئیں۔ نوٹس اب حاکم علی کے ہاتھ میں تھا اور وہ جوں جوں سے پڑھ رہے تھے، ان کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت رونما ہو رہی تھی۔ وہ سارے ہنگامے میں ارسل چپکے سے اپنے کمرے کی طرف پڑا اور پرسکون سے اپنی ساری چیزیں اور ڈاکومنٹس ڈال کر نمیرہ اور نصرت امی کو تسلی دے کر گھر سے نکل آیا۔ اس سارے واقعے کے بعد اس گھر میں مزید رہنے کا کوئی جواز اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فوراً آن لائن اور میسا کی برونائی کی ٹکٹس کی بکنگ کروائیں۔ اب جلد از جلد اس سب کی نظروں سے دور اپنی ایک نئی دنیا سکون سے بسانا چاہتا تھا۔ پرابلم کیا ہے اس بیرسٹر شہری کو ہمارے ساتھ؟ اس نے کیا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہمارے خاندان کے خلاف ہونے والے ہر کیس کو لڑنے کا؟ محتشم صاحب کو نہ جانے کیوں ایک دم غصہ آیا۔ ویسے بھی وہاج کی موت کے بعد ان کا مزاج عجیب سی دھوپ چھاؤں جیسا ہو گیا تھا۔ مجھے بھی یہ لڑکی اب زیادہ دیر تک زمین پر چلتے پھرتے ہوئے نظر نہیں آنی چاہیے۔
بہت دے دی اس کو ڈھیل، اب معاملہ آر یا پار کرنا ہوگا۔ حاکم صاحب نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں، ان کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ نہیں بابا جان، اس معاملے کو پہلے مجھے ہینڈل کرنے دیں، میرے خیال میں اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ حاکم بکھلا کر کھڑے ہوئے اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے وہاں موجود سب لوگوں کو چونکا دیا۔ خواتین حال کمرے سے نکل چکی تھیں اور اس وقت وہاں سے میر ہاؤس کے مرد موجود تھے۔ شرم کرو، تمہاری بیٹی کی عمر کی ہے وہ۔ حاکم صاحب ان کی بات کا غلط مطلب سمجھے۔ خدا کے لیے بابا جان، ہر چیز کا حل افیئر یا شادی نہیں ہوتی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ڈیل کروں گا اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس معاملے میں مجھ سے پوچھ ہوئے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، ورنہ یہ کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ حاکم صاحب اپنی بات مکمل کر کے ہال سے نکل گئے۔ محتشم علی نے الجھن بھرے انداز سے اپنے والد کی طرف دیکھا جو اس وقت مزید جھنجھلائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مونیکا کے بھائی دلاور اور بیرسٹر شہری کو اس زمین پر دوسرا سانس بھی نہ لینے دیں۔ ٹینا بیگم پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی شہرزاد اور کبھی رمیسا کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ تم دونوں بہنوں کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ یہ کیا اول فول سنا رہی ہو مجھے؟ ٹینا بیگم نے بات کے آغاز میں ہی ایک دم چیخنا شروع کر دیا تو رمیسا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس کی تو ویسے ہی آج کل طبیعت خراب رہتی تھی، جبکہ شہری بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 2 دن پہلے ہی وہ کراچی سے فیشن ویک اٹینڈ کر کے واپس آئی تھی، ان دنوں خوب خبروں میں تھیں۔ شہرزاد نے بہت سوچ سمجھ کر ان سے یہ بات شیئر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ ایک دم ہی برسٹ ہوئیں۔ تو کیا ہوا موم، نکاح ہی تو کیا ہے؟ شہرزاد نے ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ دہرایا تو رمیسا نے مشکور نگاہوں سے بہن کی طرف دیکھا، جو اسے ناراضی کے باوجود اس کا مقدمہ ماں کے سامنے لے آئی تھی۔ آخر کون ہے وہ؟ کوئی والی وارث تو ہوگا اس کا، یا پھر ڈائریکٹ آسمان سے کودا ہے یا زمین میں اگا ہے؟ اور رومی اتنی عقل والی کب سے ہو گئی کہ اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے خود سے کرنے لگی؟ ٹینا بیگم کا بس نہیں چلا تھا رمیسا کے حلق میں انگلی ڈال کر ساری تفصیلات ایک ہی بار میں نکلوا لیں، اور ان کی ان تلخ باتوں نے رمیسا کے اندر کی منہ پھٹ لڑکی کو بھی جگا دیا۔ موم، میں نے یا شہری نے کبھی آپ سے پوچھا تھا کہ یہ ہارون رضا کون تھے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ آپ نے اس سے کیوں شادی کی؟ یا سیف الرحمان کے ساتھ میڈیا آپ کے بارے میں کیا اونٹ پٹانگ خبریں چھاپ رہا ہے؟ اس نے تو ڈائریکٹ ماں کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا۔ ان سب باتوں کا ٹینا بیگم کا پارا ہائی ہونا ایک فطری سی بات تھی۔ ان کا چہرہ سرخ ہوا اور آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹنے لگیں۔ شٹ اپ، میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ آپ اگر میری ماں ہیں تو اپنی شادیوں کی فکر کرنے کی بجائے ہمارے بارے میں کچھ سوچتی۔ شہری کو تو اٹھوا کے بھجوا دیا تھا لندن، اور میں نے تو سارے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بھگتے ہیں۔ وہ بھی آج کوئی ادھار رکھنے کی موڈ میں نہیں تھی۔ کول ڈاؤن رومی، ماں میں مل چکی ہوں ارسل سے، اور وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے رومی کے لیے۔ شہرزاد نے ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تو یوں کہو نا، یہ تم دونوں بہنوں کی ملی بھگت ہے اپنی ماں کو نیچا دکھانے کی۔ وہ بھڑک اٹھیں۔ فور گاڈ سیک مام، کیوں ہر بات کا غلط مطلب نکال رہی ہیں؟ شہرزاد نے ہلکا سا جھنجھلا کر ان کی طرف دیکھا، جو اس وقت کچھ بھی سننے کی موڈ میں نہیں تھی، اور یہ بات ان دونوں کے حق میں غلط جا رہی تھی۔ بتاؤ، کس فیملی سے تعلق ہے اس کا؟ میر حاکم علی کا نواز ہے وہ۔ اب بتائیں۔ رمیسا کی اطلاع پر ٹینا بیگم کا منہ کھلا تو بند ہونا ہی بھول گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے پورے جسم کا خون سمٹ کر ان کے چہرے پر آ گیا ہو۔ ان کے ماتھے کی شکنیں ان کے اندرونی مزاج کی بھرپور عکاسی کر رہی تھیں۔ گندا خون گند پر نہیں گرے گا تو اور کیا کرے گا؟ وہ ہوش میں آ کر ہزیانہ انداز میں چیخیں۔ انہوں نے اپنے پاس رکھا کشن پوری قوت سے زمین پر مارا، مشتعل انداز میں رومی کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ تمہیں پورے شہر میں وہی منحوس خاندان ملا تھا جس نے اتنے لوگوں کو اجاڑ دیا، جس کی کرپشن کی کہانی آئے دن میڈیا کے لیے چسکے کا سامان بنتی ہیں، جن کے گھر کے گیٹ کے سامنے سے بھی گزرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، جن کے ہاتھوں پر نہ جانے کتنے لوگوں کا خون ہے۔ اوہ میرے خدایا، رومی یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے تو جیتے جی ہی مار دیا۔ وہ دانت پیچ کر امڑتے ہوئے تیش کو دبانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رومی کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیتی۔ رمیسا نے گھبرا کے شہرزاد کی طرف دیکھا، جس نے منہ پر انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ بولتی، ٹینا بیگم فیصلہ کن انداز میں کھڑی ہوئیں۔ ان کا چہرہ غصے کی زیادتی سے بگڑا۔ انہوں نے شہرزاد کی طرف دیکھ کر حکمیہ لہجے میں کہا، شہری، تم سب سے پہلا کیس رومی کی طرف سے خلا کا دائر کرو گی، ورنہ میرا تم دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں زہر کھا کر خودکشی کر لوں گی۔ ان کی سانسیں بے ہنگم انداز میں بے ربط ہو رہی تھیں، اس لیے وہ جذباتی انداز میں پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ رمیسا نے ایک بار پھر پریشانی سے اپنی بہن کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی پرسکون تھی۔ رومی کو اس پہ بے ساختہ رشک آیا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی جیسی نہیں بن سکتی تھی۔ شہرزاد اپنے سیل فون پر کوئی نمبر ڈائل کر رہی تھی، دوسری طرف سے کال اٹینڈ کر لی گئی۔ ارسل، تم نے بتایا تھا تمہارا اور رمیسا کا ویزا آ چکا ہے، تم کتنے گھنٹوں میں رومی کو لے کر پاکستان سے باہر جا سکتے ہو؟ اس کی بات پر رمیسا پر بدحواسی طاری ہونے لگی، جبکہ شہرزاد ریسیور کی دوسری طرف موجود ارسل کی بات غور سے سن رہی تھی۔
بس تم دونوں کل شام یہاں سے نکلو، باقی چیزیں میں ہینڈل کر لوں گی اور جب حالات بہتر ہوں تو واپس آ جانا۔ اس نے بات مکمل کر کے فون بند کیا۔ شہریہ تم کیا کر رہی ہو؟ مم ہنگامہ کھڑا کر دیں گی۔ وہ خوفزدہ انداز میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ابھی تمہارا اور ارسل کا پاکستان میں رہنا بہتر نہیں ہے، اور ویسے بھی اس کی فیملی بھی اسے گھر سے نکال چکی ہے، اس لیے بہتر ہوگا تم دونوں کچھ عرصے کے لیے منظر سے غائب ہو جاؤ۔ اور رہی بات موم کی، میں ان کو تم سے زیادہ جانتی ہوں اور ہینڈل کر سکتی ہوں۔ لیکن شہری، وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ میں نے کہا نا رومی، تم یہاں نہیں رہو گی، میں تم سے زیادہ ان حالات کو جانتی ہوں اور میں نہیں چاہتی ان سب چیزوں کا اثر تمہارے بچے پر پڑے، اس لیے پلیز میری بات مانو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے نرمی سے بہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے سمجھایا اور رومی کی سمجھ میں بات آ گئی۔ تھینک یو شیری، آئی لو یو سو مچ۔ رمیسا نے بے اختیار انداز میں اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ شیری نے محبت بھرے انداز میں اس کے بالوں کو سہلایا۔ میرے پاس بہت کم رشتے ہیں رمیسا، میں ان کو کھونا نہیں چاہتی، اپنا بہت خیال رکھنا، میں اور حمزہ بہت جلد تمہارے پاس آئیں گے۔ شہرزاد کی بات پر رمیسا نے خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب ہے تم بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی ہو، اور ٹرسٹ می، حمزہ تمہارے لیے ایک بہترین انتخاب ہوگا، میں بہت دعا کروں گی تم دونوں کے لیے۔ رومی جذباتی ہوئی۔ تم جا کر اپنی پیکنگ کرو، مجھے اپنے کیس پر تھوڑا کام کرنا ہے۔ اس نے مسکرا کر رمیسا کا گال تھپ تھپایا تو وہ ایک بار پھر محبت سے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ شہرزاد اس کی دلی کیفیت کو بہت اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی۔ اس نے زندگی کے بہت سال بہن اور ماں کے ہوتے ہوئی تنہائی کا ایک لمبا عذاب کاٹا تھا، اس لیے اسے اپنی گود میں اچانک آنے والی خوشیوں کو سنبھالنا نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن شام کی فلائٹ سے وہ ارسل کے ساتھ برونائی کے لیے نکل گئی اور حمزہ ان کو ایئرپورٹ ڈراپ کر کے آیا تھا۔ حریم کے نکاح کی خبر ہادی کو اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے پر ملی۔ ایک لمحے کو تو اس کی گاڑی کا سٹیئرنگ بے قابو ہوا، لیکن اس نے جلد خود کو سنبھال لیا۔ لیکن دل کی دنیا میں ایک حشر تو برپا ہو کر ہی رہ گیا تھا۔ دوسری طرف حمزہ بڑے خوشگوار موڈ میں اس کو اپنی بہن کے نکاح کی تفصیلات بتا رہا تھا، جو اچانک ایمرجنسی میں کرنا پڑا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے یار، اس لیے آبی نے بھی کچھ نہیں سوچا، آنن فانن نکاح پڑھا دیا۔ کسی کو بھی انوائٹ نہیں کر سکے، بس شہرزاد کو 10 منٹ کے نوٹس پر اس کے گھر سے اٹھا کر لایا تھا میں۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم اس وقت مری میں تھے اور میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ حمزہ اپنی طرف سے اسے صفائی دے رہا تھا، جبکہ ہادی کے دل و دماغ میں تو آندھیاں ہی چل پڑیں۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی فکر کی تکرار ہو رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اس فکرے کے بعد تو کسی بات یا گلے کی شکوے کی گنجائش ہی نہیں نکلتی تھی۔ ہادی کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی یک طرفہ محبت کا اختتام بہت ہی بھونڈے طریقے سے ہوا تھا، اور حریم اب اس کے دل میں خوبصورت یاد بن کے رہنے والی تھی۔ اسے خود پر قابو پانا دشوار لگا۔ آبی کو اور حریم کو مبارکباد دینا میری طرف سے۔ ہادی کا لہجہ بھرا گیا، اس نے گلے میں اٹکے نمکین پانی کو بمشکل نکلا۔ وہ کیسے حمزہ کے سامنے اپنے ضبط کا بندھن توڑ سکتا تھا، کیونکہ وقت کی ڈور اس کے ہاتھوں سے پھسل چکی تھی۔ ہاں یار، دے دوں گا، ابھی تو وہ اپنی ہی ہواؤں میں ہے، تم بھی چکر لگانا ہماری طرف۔ حمزہ رسمی سی گفتگو کے بعد فون بند کر چکا تھا۔ ہادی نے گاڑی ایک سائڈ پر لگائی اور بازو کی پشت سے اپنی نم آنکھوں کو بری طرح سے رگڑا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یک طرفہ محبت سے بڑی دنیا میں کوئی سزا نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ناکام محبت کا مزید سوگ مناتا، مسز عالیہ قریشی کی کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ کچھ تھکی تھکی سی لگ رہی تھیں اور اسے آفس سے پک کرنے کی درخواست کر رہی تھیں، کیونکہ ان کی گاڑی مناہل کی والدہ کو ایئرپورٹ سے پک کرنے گئی ہوئی تھی۔ انہیں ڈھال قدموں سے افسردہ دل کے ساتھ مسز قریشی کو لینے ان کے آفس پہنچا، اور وہ بھی اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر تھوڑی پریشان تو ہوئی، لیکن ہادی نے ان کو کسی نہ کسی طرح مطمئن کر ہی دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹا گھر پہنچے تو مسز قریشی کی گاڑی پہلے ہی پورچ میں موجود تھی۔ اس کا مطلب تھا مناہل کی والدہ ایئرپورٹ سے گھر آ چکی تھیں۔ دونوں جیسے ہی گھر کے اندرونی دروازہ کھول کر کوریڈور میں پہنچے، مناہل کی والدہ کی بلند آواز دونوں کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ شاید اس وقت عبداللہ قریشی کے ساتھ سٹنگ روم میں موجود تھیں۔ میرے خیال میں بھائی جان آپ کو بتا دینا چاہیے عالیہ بھابی کو ہادی کی حقیقت کا۔ بھائی میں تو اس دفعہ یہی سوچ کر آئی ہوں۔ اس جملے نے دونوں کے قدم ساکت کر دیے۔ ہادی نے الجھن بھری نگاہوں سے مسز عالیہ قریشی کی طرف دیکھا، جو منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ خدا کے لیے فائزہ، کبھی مر کر بھی عالیہ کو مت بتانا کہ اس رات آپریشن تھیٹر میں کیا ہوا تھا اور ہادی اس کی سگی اولاد نہیں۔ یہ جملہ نہیں، ایک نشتر تھا جو دونوں ماں بیٹے کے دلوں میں ایک ساتھ آ کر چبھا۔ ایک آری تھی جو ان کے دل و جاں کو کاٹتی چلی گئی۔ وہ ششت نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے چلے گئے۔ 22ویں قسط کا بھی اختتام ہو گیا ہے، 2 ایپیسوڈز رہ گئے ہیں بس۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ مجھے پہلے سے انسٹاگرام پہ فالو نہیں کر رہے تو آپ نے جلدی سے مجھے وہاں پہ فالو کرنا ہے۔ میری انسٹاگرام آئی ڈی ہے pak.novels، PAK pak.novels ناولز۔ وہاں پہ مجھے فالو کریں اور